رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہماری دعوت پہ یہاں پہ۔ ابھی شاید آپ کے پاس آنے کا موقع وہاں تک ہم پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے، ہم تو ابھی تک صرف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کیونکہ ایک ایکڈیمک ڈسکشن ہم نے شروع کی ہے، پیورلی اے پولیٹیکل ہے، پیورلی ایکڈیمک ہے۔ ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ میرا تعلق میڈیا سے ہے، کچھ میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے۔ تو اسی پہ ہم نے انہی فورمز کو ہم نے یوز کیا ابھی تک، اور جیسے چوئی صاحب نے بتایا کے پی کی یونیورسٹیز میں ہم گئے، ہم پنجاب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں گئے، یہاں کراچی میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ٹیچرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے بات کی، اور بات جو ہم کر رہے ہیں وہ پہلے بھی ہو چکی ہے ڈفرینٹ طریقے سے، ہم بھی اپنے طریقے سے اس پہ آگے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ہم 79 ایئر ہے یہ پاکستان کا، اور ہم اگر آج اپنے ملک کی حالت دیکھیں یا 1947 سے دیکھنے کی کوشش کریں تو اچھے دن بھی پاکستان پہ تھے، ایسے بھی دن تھے جب پاکستان اپنے ریجن میں لیڈ کرتا تھا پروگرس میں، ہر چیز میں۔ آہستہ آہستہ ہم آج جہاں پہنچے ہیں وہاں پہ ہم اس ریجن میں سب سے پیچھے ہیں، اور وہ پیچھے ہم صرف ہماری اکانومی ان میں پیچھے نہیں ہے، ہم کسی بھی آپ سٹینڈرڈز پہ دیکھ لیں تو ہم پیچھے ہیں، ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، ہم ہیلتھ کی فیسلٹیز میں بھی پیچھے ہیں، ہم اگر انصاف کا نظام دیکھیں ہم اس میں بھی پیچھے ہیں، بلکہ جتنے آپ انٹرنیشنل اسٹڈیز آپ کوئی بھی دیکھ لیں، یو این کی کسی بھی، ہم اس میں باٹم 10% پہ آتے ہیں، اور ہم سے پیچھے جو ملک رہ گئے ہیں وہ موسٹلی وہ ہیں جن میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، جو خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، بری طرح سے متاثر ہیں، ہمارے بھی دہشت گردی ہے لیکن اس طرح کی جنگ اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، بٹ ہم سے پیچھے صرف وہی ملک رہ جاتے ہیں۔ تو ایکڈیمکلی ہم نے اس کو دیکھا، اپنی ہسٹری کو بھی دیکھا، تو ہمیں جو چیز اس میں سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ شاید ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ وہ پرفارم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے ایسے جب ڈیٹا دیکھا تو ہمارے کتنے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں، اور یہ سب پروونسز میں یہ چیز ہے کہ جن کو صرف بجٹ میں ان کی سیلری ملتی ہے، سیلری سے زیادہ بجٹ ہی ان کو نہیں ملتا، تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں پنجاب میں جب فوج بلائی گئی تھی اسکولوں کی گنتی کے لیے، اور مجھے موقع ملا اس کے بعد میں ناظم بنا فوراً بعد، تو میں اب تو ڈپارٹمنٹ کو کہتا تھا کہ اگر فوج آئی تھی آپ کے اسکول گنتی کرنے کے لیے تو آپ اس میں کام کیسے کرتے ہیں، کام کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو گنتی بھی نہیں کر سکتے اپنے اسکولوں کی۔ اور 99 تک یہ گنتی فوج نے کی تھی۔ لاہور میں جب ناظم بنا تو 1450 اسکول تھے لاہور میں، اور ان میں 200 کے قریب گو اسکول تھے، اور ابھی میں بات کر رہا تھا تو میں بتا رہا تھا ان میں ایک اسکول ایسا بھی تھا، اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ، کہ جو شاید سب سے بڑا گو اسکول تھا، اس کے اندر لکی رانی سرکس لگا ہوا تھا، اور لیکن گورنمنٹ کے پاس اس کی اٹینڈنس اور اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس اور ٹیچر کی اٹینڈنس 20 روپے فیس ہوتی تھی، وہ 20 روپے کی فیس بھی سب کچھ جمع ہو رہا تھا۔ اور جب میں اسکول میں گیا تو مجھے جو دکھ ہوا سب سے زیادہ دیکھ کے، اس میں اولڈ اسٹوڈنٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور سب سے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا وہ جسٹس جاوید اقبال کا تھا۔ یہ وہ اسکول تھا جس میں کبھی علامہ اقبال گئے ہوں گے اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے لیے۔ دوسرا نام حفیظ کاردار کا لکھا ہوا تھا جو آپ کی کرکٹ ٹیم کا پہلا کیپٹن تھا۔ حنیف رامے صاحب کا لکھا ہوا تھا جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے۔ تو آپ نے تو پھر بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کو سنبھال لیا تھا، تو ہمارا وہ اسکول گو اسکول بنا ہوا تھا۔ تو یہ ہم نے سب صوبوں نے ایک ہی طرح سے عام طور پہ کیا، اور تعلیم میں پیچھے، صحت میں پیچھے، انفراسٹرکچر میں پیچھے، انصاف مل نہیں پا رہا۔
جس بھی مسئلے کو ہم نے دیکھا ہے اس میں زیادہ مسئلہ یہی نظر آیا ہے. ایک جج ہے سپریم کورٹ کا جس کے پاس 3000 کے پر جج اگر آپ دیکھیں 3000 کیسز پینڈنگ ایک جج کے پاس ہے. ہم بہت برا کہہ لیتے ہیں جوڈیشری کو, لیکن کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ 3000 کیسز جس کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں وہ روز بیٹھے اور بڑا ایگزامپلری فیصلے کرے جن کی کوالٹی بھی اچھی ہو اور جس کی ڈسپوزل بھی بڑی تیز ہو. آپ سپریم کورٹ سے شروع کریں اور آپ لوور جوڈیشری تک آپ پہنچ جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے کیسز ایک جج کے پاس لگتے ہیں اور جس طرح سے اس کو فائل پڑھ کے آنا چاہیے اور جس طرح کے لائرز اس کے سامنے آ کے بات کریں گے, ہم خود اس کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں کرنی. تو یہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں, آپ سکولز میں چلے جائیں, 60,000 سکول ہیں پنجاب میں, 40,000 ہیں آپ کے پاس سندھ میں. یہ کراچی میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ لاہور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح سے چل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ کیا یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ دنیا میں کبھی ہوئی ہیں؟ ہم ایک فیڈریشن ہیں اور ہم دنیا کی ایک واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ 52% آف فیڈریشن ہے, باقی تینوں مل کے بھی اس کے برابر نہیں بنتے. اور ایک فیڈریٹنگ یونٹ بلوچستان ہے جو 350 اسکوائر کلومیٹر ہے تقریباً, جو تقریباً آدھا پاکستان کا ایریا بلوچستان میں ہے. اس کی آبادی تو صرف 1.5 کروڑ ہے, بٹ اس کا ایریا اتنا ان مینیجیبل ہے, پنجاب کی آبادی اتنی ان مینیجیبل ہے. تو ہم نے اتنے لاب سائڈڈ صوبے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی, جو نہیں ہو پا رہا. ہم کوئی کسی سیاست کی بات نہیں کر رہے, پاکستان میں بہت اچھے لیڈر بھی آئے ہوں گے, لوگوں نے بہت اچھی کوشش بھی کی ہوگی, سنسیئر ایفرٹس بھی ہوئی ہوں گی, لیکن نتیجہ سامنے انفارچونیٹلی نہیں آ سکا. اس لیے ہم نے ایک کیمپین شروع کی جو پیورلی, جیسے میں نے کہا, ایک ایکیڈیمک کیمپین تھی اور یونیورسٹیز سے ہی شروع ہوئی. وہاں جا کے ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات شروع کی کہ اس کا ہم کیا حل کر سکتے ہیں, کیا حل ہونا چاہیے. تو جس نتیجے پہ ہمارے تھنک ٹینک اور ہمارے لوگ, اکیڈیمیا کے لوگ پہنچے, وہ یہ تھی کہ پاکستان میں اگر ہم ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دیں اور 32 پروونسز ہم پاکستان میں بنائیں, ہر ڈویژن کو پروونس بنائیں, تو یہ مینیجیبل ہو سکتا ہے. یہ اتنا مینیجیبل ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کے قریب ہوگی, گورنمنٹ ڈلیور کرے گی, اور نہیں کرے گی تو اکاؤنٹیبل ہوگی. یہ ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ اس میں یہ ہے, اس میں ڈیٹیل میں آپ سوال کریں گے تو میں ڈیٹیل میں بات آپ سے انشاءاللہ کر لوں گا. ابھی میں زیادہ لمبا نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ انٹریکٹیو ہوگا, ون سائیڈڈ تو میں بات کر کے نہیں آپ سے چلا جاؤں گا. ایک تو یہ ہے جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات ہوتی ہے. دوسرا, دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں, بڑے بڑے لیڈر دیکھ لیں, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھ لیں, سب مڈل کلاس سے آتے ہیں. اور کیوں مڈل کلاس سے آپ آتے ہیں کہ انیبلنگ انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے مڈل کلاس کے لیے. کبھی آپ لوکل گورنمنٹ میں پرفارم کرتے ہیں, پھر آپ اسٹیٹ میں پرفارم کرتے ہیں, آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں اور آپ نیشنل لیول پہ لیڈر بن جاتے ہیں. انڈیا میں چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کیونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ موجود ہے. ٹرکی میں اردوغان فرام نو ویئر میئر بن سکتے ہیں, پھر پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں, پھر پرائم منسٹر بن سکتے ہیں کیونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ موجود ہے. ہمارے یہاں مڈل کلاس آگے نہیں آ سکتی. کوئی لیڈر مڈل کلاس کا آپ کی مین لیڈرشپ سٹریم میں نہیں پہنچ سکتا. دو ہی طریقے ہیں, یا آپ ایک خاندان میں پیدا ہو جائیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کو آگے لے آئے. تیسرا طریقہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا, ہماری ماڈرن ہسٹری میں نہیں ہوا, اس سے پہلے ہوا ہوگا. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے تھے, اور یہ پاکستان کی اکیڈیمیا نے, جس میں پورے پاکستان کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ریکٹرز شامل تھے,
ان سب نے بیٹھ کے بات کی اور ان سب نے اس پہ اگری کیا کہ یہ ہمارا وے فارورڈ ہونا چاہیے، اور اس کو ہم لے کے ابھی تک تو یا چوئی صاحب نے آپ کے سامنے بٹھا دیا، تو آپ کے ساتھ ہم سیکھیں گے، آپ سے انشاءاللہ آپ کی رائے لیں گے، آپ سے سیکھیں گے۔ یہ ابھی تک ہم اکیڈیمیا میں تھے اور ہم نے اس کے باہر کوئی فورم نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو آج آپ کے سامنے آ گئے ہیں، تو آپ سے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کوئی حل آپ کو نہیں بتا رہے، ہم آپ کو ایک حل یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اکیڈیمیا کے لوگ بیٹھے ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ ہیڈز بیٹھے ہیں، دونوں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے، اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اس کا ڈیٹا میرے پاس ہے جس پہ ہم نے یہ فیصلے کیے۔ جو آپ سوال کریں گے اس کے جواب میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں گا، ڈیٹا سے کوشش کروں گا جواب دوں، میں آپ کو اپنے پاس سے کوئی گیان کم دوں اور میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں جس کو موسٹلی آپ لوگ جانتے ہیں۔ آپ لوگ آپ روز اس پہ رپورٹس کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حل کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں، اگر ہم ایگری کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ چیزیں ہمارے لیے مددگار ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میری اتنی بات ہے، اب آپ بات کریں گے تو ہم بات آگے چلائیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہماری دعوت پہ یہاں پہ۔ ابھی شاید آپ کے پاس آنے کا موقع وہاں تک ہم پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے، ہم تو ابھی تک صرف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں کیونکہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہم نے شروع کی ہے، پیورلی اے پولیٹیکل ہے، پیورلی اکیڈیمک ہے۔ ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ میرا تعلق میڈیا سے ہے، کچھ میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے۔ تو اسی پہ ہم نے انہی فورمز کو ہم نے یوز کیا ابھی تک، اور جیسے چوئی صاحب نے بتایا کے پی کی یونیورسٹیز میں ہم گئے، ہم پنجاب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں گئے، یہاں کراچی میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ٹیچرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے بات کی، اور بات جو ہم کر رہے ہیں وہ پہلے بھی ہو چکی ہے ڈفرینٹ طریقے سے، ہم بھی اپنے طریقے سے اس پہ آگے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ہم 79 ایئر ہے یہ پاکستان کا، اور ہم اگر آج اپنے ملک کی حالت دیکھیں یا 1947 سے دیکھنے کی کوشش کریں تو اچھے دن بھی پاکستان پہ تھے، ایسے بھی دن تھے جب پاکستان اپنے ریجن میں لیڈ کرتا تھا پروگرس میں، ہر چیز میں۔ آہستہ آہستہ ہم آج جہاں پہنچے ہیں وہاں پہ ہم اس ریجن میں سب سے پیچھے ہیں، اور وہ پیچھے ہم صرف ہماری اکانومی ان میں پیچھے نہیں ہے، ہم کسی بھی آپ سٹینڈرڈز پہ دیکھ لیں تو ہم پیچھے ہیں، ہم تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، ہم ہیلتھ کی فیسلٹیز میں بھی پیچھے ہیں، ہم اگر انصاف کا نظام دیکھیں ہم اس میں بھی پیچھے ہیں، بلکہ جتنے آپ انٹرنیشنل اسٹڈیز آپ کوئی بھی دیکھ لیں، UN کی کسی بھی، ہم اس میں باٹم 10% پہ آتے ہیں، اور ہم سے پیچھے جو ملک رہ گئے ہیں وہ موسٹلی وہ ہیں جن میں جنگیں لگی ہوئی ہیں، جو خانہ جنگی لگی ہوئی ہے، بری طرح سے متاثر ہیں، ہمارے بھی دہشت گردی ہے لیکن اس طرح کی جنگ اللہ کا شکر ہے نہیں ہے، بٹ ہم سے پیچھے صرف وہی ملک رہ جاتے ہیں۔ تو اکیڈیمکلی ہم نے اس کو دیکھا، اپنی ہسٹری کو بھی دیکھا، تو ہمیں جو چیز اس میں سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ شاید ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ وہ پرفارم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے ایسے جب ڈیٹا دیکھا تو ہمارے کتنے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں، اور یہ سب پروونسز میں یہ چیز ہے کہ جن کو صرف بجٹ میں ان کی سیلری ملتی ہے، سیلری سے زیادہ بجٹ ہی ان کو نہیں ملتا، تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے وہ بھی دن دیکھے ہیں پنجاب میں جب فوج بلائی گئی تھی اسکولوں کی گنتی کے لیے، اور مجھے موقع ملا اس کے بعد میں ناظم بنا فوراً بعد، تو میں اب تو ڈپارٹمنٹ کو کہتا تھا کہ اگر فوج آئی تھی آپ کے اسکول گنتی کرنے کے لیے تو آپ اس میں کام کیسے کرتے ہیں، کام کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو گنتی بھی نہیں کر سکتے اپنے اسکولوں کی۔ اور 99 تک یہ گنتی فوج نے کی تھی،
لاہور میں جب ناظم بنا تو 1450 اسکول تھے لاہور میں، اور ان میں 200 کے قریب گو اسکول تھے. اور ابھی میں بات کر رہا تھا تو میں بتا رہا تھا ان میں ایک اسکول ایسا بھی تھا، اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ، کہ جو شاید سب سے بڑا گو اسکول تھا. اس کے اندر لکی رانی سرکس لگا ہوا تھا، اور لیکن گورنمنٹ کے پاس اس کی اٹینڈنس اور اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس اور ٹیچر کی اٹینڈنس 20 روپے فیس ہوتی تھی. وہ 20 روپے کی فیس بھی سب کچھ جمع ہو رہا تھا. اور جب میں اسکول میں گیا تو مجھے جو دکھ ہوا سب سے زیادہ دیکھ کے، اس میں اولڈ اسٹوڈنٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور سب سے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا وہ جسٹس جاوید اقبال کا تھا. یہ وہ اسکول تھا جس میں کبھی علامہ اقبال گئے ہوں گے اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے لیے. دوسرا نام حفیظ کاردار کا لکھا ہوا تھا جو آپ کی کرکٹ ٹیم کا پہلا کیپٹن تھا. حنیف رامے صاحب کا لکھا ہوا تھا جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے. تو آپ نے تو پھر بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کو سنبھال لیا تھا، تو ہمارا وہ اسکول گو اسکول بنا ہوا تھا. تو یہ ہم نے سب صوبوں نے ایک ہی طرح سے عام طور پہ کیا، اور تعلیم میں پیچھے، صحت میں پیچھے، انفراسٹرکچر میں پیچھے، انصاف مل نہیں پا رہا. جس بھی مسئلے کو ہم نے دیکھا ہے اس میں زیادہ مسئلہ یہی نظر آیا ہے. ایک جج ہے سپریم کورٹ کا جس کے پاس 3000 کے پر جج، اگر آپ دیکھیں 3000 کیسز پینڈنگ ایک جج کے پاس ہے. ہم بہت برا کہہ لیتے ہیں جوڈیشری کو، لیکن کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ 3000 کیسز جس کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں وہ روز بیٹھے اور بڑا ایگزیمپلری فیصلے کرے جن کی کوالٹی بھی اچھی ہو اور جس کی ڈسپوزل بھی بڑی تیز ہو؟ آپ سپریم کورٹ سے شروع کریں اور آپ لوور جوڈیشری تک آپ پہنچ جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے کیسز ایک جج کے پاس لگتے ہیں اور جس طرح سے اس کو فائل پڑھ کے آنا چاہیے اور جس طرح کے لائرز اس کے سامنے آ کے بات کریں گے، ہم خود اس کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے یہ چیزیں کرنی. تو یہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، آپ سکولز میں چلے جائیں، 60,000 اسکول ہیں پنجاب میں، 40,000 ہیں آپ کے پاس سندھ میں. یہ کراچی میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لاہور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح سے چل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ کیا یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ دنیا میں کبھی ہوئی ہیں؟ ہم ایک فیڈریشن ہیں، اور ہم دنیا کی ایک واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ 52% آف فیڈریشن ہے. باقی تینوں مل کے بھی اس کے برابر نہیں بنتے. اور ایک فیڈریٹنگ یونٹ بلوچستان ہے جو 350 اسکوائر کلومیٹر ہے تقریباً، جو تقریباً آدھا پاکستان کا ایریا بلوچستان میں ہے. اس کی آبادی تو صرف 1.5 کروڑ ہے، بٹ اس کا ایریا اتنا ان مینیجیبل ہے، پنجاب کی آبادی اتنی ان مینیجیبل ہے. تو ہم نے اتنے لاب سائڈڈ صوبے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور ترقی کرنے کی، جو نہیں ہو پا رہا. ہم کوئی کسی سیاست کی بات نہیں کر رہے. پاکستان میں بہت اچھے لیڈر بھی آئے ہوں گے، لوگوں نے بہت اچھی کوشش بھی کی ہوگی، سنسیئر ایفرٹس بھی ہوئی ہوں گی، لیکن نتیجہ سامنے انفارچونیٹلی نہیں آ سکا. اس لیے ہم نے ایک کیمپین شروع کی جو پیورلی، جیسے میں نے کہا، ایک اکیڈیمک کیمپین تھی اور یونیورسٹیز سے ہی شروع ہوئی. وہاں جا کے ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات شروع کی کہ اس کا ہم کیا حل کر سکتے ہیں، کیا حل ہونا چاہیے. تو جس نتیجے پہ ہمارے تھنک ٹینک اور ہمارے لوگ، اکیڈیمیا کے لوگ پہنچے، وہ یہ تھی کہ پاکستان میں اگر ہم ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دیں اور 32 پروونسز ہم پاکستان میں بنائیں، ہر ڈویژن کو پروونس بنائیں، تو یہ مینیجیبل ہو سکتا ہے. یہ اتنا مینیجیبل ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کے قریب ہوگی، گورنمنٹ ڈیلیور کرے گی، اور نہیں کرے گی تو اکاؤنٹیبل ہوگی. یہ ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ اس میں یہ ہے، اس میں ڈیٹیل میں آپ سوال کریں گے تو میں ڈیٹیل میں بات آپ سے انشاءاللہ کر لوں گا. ابھی میں زیادہ لمبا نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ انٹریکٹیو ہوگا، ون سائیڈڈ تو میں بات کر کے نہیں آپ سے چلا جاؤں گا. ایک تو یہ ہے جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات ہوتی ہے. دوسرا، دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ مڈل کلاس سے آتی ہے. آپ
دنیا میں دیکھ لیں، بڑے بڑے لیڈر دیکھ لیں، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھ لیں، سب مڈل کلاس سے آتے ہیں. اور کیوں مڈل کلاس سے آپ آتے ہیں کہ انیبلنگ انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے مڈل کلاس کے لیے. کبھی آپ لوکل گورنمنٹ میں پرفارم کرتے ہیں، پھر آپ اسٹیٹ میں پرفارم کرتے ہیں، آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں اور آپ نیشنل لیول پہ لیڈر بن جاتے ہیں. انڈیا میں چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کیونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ موجود ہے. ٹرکی میں اردوغان فرام نو ویئر میئر بن سکتے ہیں، پھر پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، پھر پرائم منسٹر بن سکتے ہیں کیونکہ انیبلنگ انوائرمنٹ موجود ہے. ہمارے یہاں مڈل کلاس آگے نہیں آ سکتی. کوئی لیڈر مڈل کلاس کا آپ کی مین لیڈرشپ سٹریم میں نہیں پہنچ سکتا. دو ہی طریقے ہیں، یا آپ ایک خاندان میں پیدا ہو جائیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کو آگے لے آئے. تیسرا طریقہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا، ہماری ماڈرن ہسٹری میں نہیں ہوا، اس سے پہلے ہوا ہوگا. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں جو ہمارے سامنے تھے. اور یہ پاکستان کی اکیڈیمیا نے، جس میں پورے پاکستان کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ریکٹرز شامل تھے، ان سب نے بیٹھ کے بات کی اور ان سب نے اس پہ اگری کیا کہ یہ ہمارا وے فارورڈ ہونا چاہیے. اور اس کو ہم لے کے ابھی تک تو یا چوئی صاحب نے آپ کے سامنے بٹھا دیا، تو آپ کے ساتھ ہم سیکھیں گے آپ سے انشاءاللہ، آپ کی رائے لیں گے، آپ سے سیکھیں گے. یہ ابھی تک ہم اکیڈیمیا میں تھے اور ہم نے اس کے باہر کوئی فورم نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو آج آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو آپ سے ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہم کوئی حل آپ کو نہیں بتا رہے. ہم آپ کو ایک حل یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اکیڈیمیا کے لوگ بیٹھے ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ ہیڈز بیٹھے ہیں، دونوں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے، اور انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اس کا ڈیٹا میرے پاس ہے جس پہ ہم نے یہ فیصلے کیے. جو آپ سوال کریں گے اس کے جواب میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں گا، ڈیٹا سے کوشش کروں گا جواب دوں. میں آپ کو اپنے پاس سے کوئی گیان کم دوں اور میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں جس کو موسٹلی آپ لوگ جانتے ہیں. آپ روز اس پہ رپورٹس کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حل کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں، اگر ہم ایگری کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ چیزیں ہمارے لیے مددگار ہوں گی انشاءاللہ. تو میری اتنی بات ہے. اب آپ بات کریں گے تو ہم بات آگے چلائیں گے. جی پلیز. جی فورم شروع سے کھول کے. تھینک یو سو مچ. یہ جو برین سٹارمنگ سیشن ہے، اور اس دوران میں نے، مظہر نے اور باقیوں نے اس کا بھی مطالعہ کر لیا. اس میں میرا خیال ہے کہ انتظامی یونٹس کے گرد ایونچولی بات آئے گی. آپ نے ماضی کا ذکر کیا، حال کا ذکر کیا، فیوچر کا تصور جو ہے ابھی ڈسکس کریں گے ہم. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں یا پہنچائے گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری عمر ہے 64 سال اس وقت. میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں، اور میری ساری جنریشن جو ہے، جو آج کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، وہ سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں. ہماری 13 روپے سالانہ کی فیس ہوتی تھی. اور اس زمانے میں ایک ماڈل اسکول کھلا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، رحیم یار خان میں. اس میں وہ بچہ جاتا تھا جس کا سرکاری اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا. لوگ جو ہیں وہ مرتے تھے کہ ہمارا کسی طرح ایڈمیشن ہو جائے، اور ہم سب اس کی پیداوار ہیں. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آج سرکاری اسکولوں کی حالت ایسی ہوتی چلی گئی، اور اب ہمارا جو اسٹیٹس سمبل ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے. اسی طرح میں صحت کی بات کروں گا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل رحیم یار خان، وہاں پہ کیا ہے بھائی، وہاں پہ 1 روپے کی پرچی ملتی تھی،
اور دواؤں کا وہاں ایک وہ کمرہ تھا، اور وہاں سے جو واجبی بیماریاں، جو بنیادی بیماریاں ہیں، وہ پرچی دے کے وہ دوا ملتی تھی، اور ایڈمیشن جو ہے وہ اگر کسی کو بیڈ چاہیے تو وہ فری ہوتا تھا، وہ اس پاپولیشن کے لیے کافی تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آج صحت کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر چھایا ہوا ہے، اور سرکاری ہاسپٹل جو ہیں وہ کھنڈرات بن چکے ہیں، اور آبادی کے حساب سے اگر کل 10 کی ضرورت تھی تو آج 25 کی ضرورت ہے، لیکن وہ 10 کے 8 ہو گئے سرکاری ہاسپٹل، اور پرائیویٹ سیکٹر بڑھ گیا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں یا پہنچائے گئے۔ آپ گئے یونیورسٹیوں میں، آپ نے بچوں سے یقیناً بات کی ہوگی، اکیڈمیا سے بات کی ہوگی، آپ نے یہ بھی پتہ لگایا ہوگا کہ وہاں اب ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ پشاور یونیورسٹی نے پچھلے مہینے 9 ڈپارٹمنٹس بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جو ڈپارٹمنٹس کھلے ہوئے ہیں، جہاں 30 کی کلاس ہوتی تھی، وہاں ٹوٹل اپلیکیشنز ہی 7 سے 8 آ رہی ہیں، اور اپلیکیشنز بجائے اس کے کہ 100 آتے ان میں سے 30 سلیکٹ ہوتے ہیں، ٹوٹل اپلیکیشن ہی 7 سے 8 آ رہی ہیں۔ تو ان کا مستقبل بھی ڈاواں ڈول ہے کہ ٹیچرز کیا کریں گے، کیا یہ ڈپارٹمنٹس بھی بند ہو جائیں گے، بچے کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے۔ آپ نے کہا یہ ورلڈ وائڈ فنومینا ہے، بالکل ہے، ہارورڈ کو بھی یہی ایشو درپیش ہے، آکسفورڈ کو بھی ہے، کیمبرج کو، ہر ایک کو یہ ایشو درپیش ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو گھوسٹ رائٹرز پچھلے 80 سال میں ہمارا نصاب تیار کرتے رہے ہیں، مثلا میری حسرت ہی رہی کہ 5ویں کلاس میں، اس زمانے میں پاکستان اسٹڈیز نہیں آیا تھا، معاشرتی علوم ہوتی تھی، 5ویں کلاس کی جو معاشرتی علوم ہے اس میں 3 نام لکھے ہوئے تھے، چودھری فلاں فلاں، چودھری فلاں فلاں، گولڈ میڈلسٹ پنجاب یونیورسٹی۔ میری حسرت ہی رہی کہ میں آج ان کی اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب تلاش کر سکوں، یا کم از کم زندگی میں کسی کانفرنس میں ان سے ملاقات ہو جائے۔ گھوسٹ رائٹرز کی کتابیں ہمیں پڑھائی گئیں، اور آج بھی جو کورس ہے، مجھے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا نہیں پتہ، ہر ایک کا اپنا ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم سوری، لیکن جو سرکاری جو نصاب ہے اس کی حالت بھی، ہم سب انہی انسٹیٹیوشن سے نکلے ہوئے ہیں، مجھے دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پہنچے ہیں یا پہنچائے گئے ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی پسماندگی کی۔ میرے حساب سے پاکستان، جسے ہم وفاقی ریاست کہتے ہیں، اس وقت 3 صوبوں اور ایک کالونی پہ مشتمل ہے، اور اس کالونی کا نام ہے بلوچستان۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تازہ ترین سروے آیا ہے غربت کا، 17 غریب ترین پسماندہ ترین شہر، 17 میں سے 13 شہر بلوچستان کے ہیں۔ تو میں اسے صوبہ تو نہیں کہوں گا، میں تو اسے کالونی کہوں گا۔ جو سب سے زیادہ رچ قدرتی طور پہ، سب سے کم پاپولیشن، ایون لاہور سے بھی کم پاپولیشن ہے ایک پورے صوبے کی، جو کہ 60% آف پاکستان ہے، وہاں 17 میں سے، پاکستان میں سے 13 شہر جو ہیں وہ صرف اس صوبے میں ہیں۔ میں باقی فیکٹرز کی یہاں بات چھوڑ رہا ہوں۔ نئے صوبے بننے چاہیے، انتظامی یونٹ بننے چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ انڈیا کی بھی مثال ہے کہ جی جب پارٹیشن ہوا تو انہیں 9 صوبے ملے تھے، پھر اب جو ہیں وہ 30 کے لگ بھگ ہیں، 39 ہوگا، ٹھیک ہے، فائن۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ 2025 میں جب ہم نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں اور گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ تھوڑی سی آؤٹ آف فیشن بات لگ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن کے جو فگرز ہیں ان کے حساب سے اس وقت دنیا کی لگ بھگ 50% آبادی شہروں میں رہ رہی ہے، 2050 تک 70% ہو جائے گی۔ اگر میں بڑے بڑے دنیا کے شہروں کا ذکر کروں، وہ میں بعد میں کروں گا۔ انڈیا میں 37% پاپولیشن اربن ہے، بنگلہ دیش میں 40% ہے، پاکستان میں آفیشلی
39% ہے، لیکن اگر شہروں کے ساتھ کی پیریفری کو بھی ملا لیا جائے تو 60% پاپولیشن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اربنائزڈ یا سیمی اربنائزڈ ہے. آپ کے لاہور سے لے کے میں نے پنڈی تک سفر کیا، بخدا مجھے ایسا لگا کہ ایک شہر مسلسل چل رہا ہے. اگر میں وہ بورڈ نہ پڑھتا کہ یہ کاموں کی ہے، یہ گجرانوالا ہے، یہ جہلم آ گیا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ جی ٹی روڈ پہ ایک شہر چلا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہم سرکاری کھاتوں میں اربن اور رورل انہیں پیش کرتے ہیں. تو پریکٹیکلی پاکستان کی جو آبادی ہے کم از کم پنجاب کی حد تک اور سندھ کی حد تک اگر زیادہ نہیں تو آدھی اربنائزڈ ہے. دلی ایک شہر ہے، لندن ہے، نیو یارک ہے، پیرس ہے، استنبول ہے، ماسکو ہے، سینٹ پیٹرز برگ ہے، ٹوکیو ہے، تہران ہے، کیپ ٹاؤن ہے، جکارتا ہے، بوگوٹا ہے. انہوں نے کیا یہ کہ ان شہروں کے جو میئرز تھے ان کو ایمپاور کیا، جتنے وسائل دینے چاہیے تھے ریکوائرڈ وسائل پر کیپٹا کے حساب سے وہ انہوں نے دیے. تو آج آپ جا کے ان کی شہروں کی حالت دیکھ لیں. نیو یارک سٹیٹ الگ ہے، نیو یارک سٹی الگ ہے. ابھی ممدانی صاحب کا الیکشن جو ہے ہم سب نے دیکھا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے وہ نیو یارک کے میئر کا ہے. تو اب یہ جو صوبے ووبے وہ بن چکے، 20ویں صدی کا میرے خیال میں یہ معاملہ ہے. 21ویں صدی میں جو سٹیز ہیں ان کو ایمپاور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نام لگائے بغیر کہ یہ جی صوبہ ہے، اس لیے کہ ہم بڑے حساس قسم کے لوگ ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، کہ یار صوبے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو یہ علیحدہ ہو گیا تو سندھ سے کراچی تو حیدرآباد فلانا. نو، حیدرآباد کا میئر پاورفل ہونا چاہیے، کراچی کا، فیصل آباد کا. اور جو 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے میں آ کے 57.5% وسائل رک گئے ہیں وہ نیچے تک تقسیم ہونے چاہیے. اگر یہ سب ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں پہیہ دوبارہ سے ایجاد کرنے کی ڈیبیٹ نہیں کرنی پڑے گی. صرف یہ ہے کہ جو آج کل جو ماڈرن ٹرینڈ ہے یا پوری دنیا جس کو ڈسکارڈ کر کے نئی چیزیں کر رہی ہے، ہمیں ان آئیڈیاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ پینڈورا باکس ہے، یہ کھل سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا شکل لے گا. رہی بات کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 40 ڈول تو نکال لیتے ہیں کنویں سے، لیکن جو اس میں کتا مرا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ جو کتا ہے وہ میرے حساب سے IMF کی تازہ ترین رپورٹ پڑھ لیں، اگر اس پہ آدھا بھی عمل ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، وسعت نے کافی بات کر لی ہے. دیکھیے یہ جو ہم امیجن پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ ساری چیزیں ہم پچھلے اتنے سالوں سے سنتے آئے ہیں. ایجوکیشن، ہیلتھ، پینے کا صاف پانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے دنیا بھر میں. یہ ریاست کا فیلئر ہے ہمارے یہاں، یہ ریاستی فیلئر ہے جس کو ہم تجربات کرتے رہتے ہیں. پہلے ہمیں مشرقی پاکستان نہیں پسند تھا کیونکہ مشرقی پاکستان، اگر ہم ڈیموکریٹک چلتے تو مشرقی پاکستان کی حکومت ہوتی پاکستان میں. وہ ہم نے 54 میں بھی قبول نہیں کی. جب وہاں کی اسمبلی نے ایک الائنس کو قبول کیا تو آپ نے اسمبلی توڑ دی اور اس کے دفاع کے لیے آپ نظریہ ضرورت لے آئے. پھر آپ ماشاء اللہ پہ ماشاء اللہ. پاکستان کا مسئلہ پاکستان کی ریاستی ادارے ہیں. یا پورا آپ جائزہ لے لیں، یہ جو فلر چھوڑا گیا ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. آپ الجھائے جا رہے ہیں، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں، آپ الجھائے جا رہے ہیں چیزوں کو وداؤٹ ایڈریسنگ دی کور ایشو. کور ایشو جیسے وسعت کہہ رہا تھا، کیوں نہیں لوکل باڈیز کو امپاور کرتے، کیوں نہیں مقامی حکومتوں کو امپاور کرتے،
یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس، یہ صوبوں کے ایشوز کیوں وہ فلرز چھوڑتے ہیں جس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. آج تک چیزیں وہ کہ آپ کر لیں. جس پنجاب اسمبلی نے پنجابی زبان کے فروغ کا بل ریجیکٹ کر دیا ہو، آپ سوچیں تو، آپ جب مشرقی اور مغربی پاکستان تھے تو ریسورسز کے بارے میں دوسری چیزیں کہی جاتی تھیں. جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو ریسورسز کے بارے میں کانسیپٹ مختلف ہو گیا. ہم بنیادی ایشوز سے اپنے آپ کو ڈیویٹ کرتے ہیں. میں بھی پبلک اسکول گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوں، پرائیویٹ اسکول میں بھی اس زمانے میں جو وہ تھے. مائی فادر اسٹیبلش گڈ سٹی کالج حیدرآباد. انہوں نے اس وقت لوگوں کا کانسیپٹ مختلف ہوتا تھا. پاکستان کا پرابلم کیپیسٹی، کمپٹنس اینڈ کرپشن ہے. یہ آپ چھوٹے صوبے بنا لیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا لیں، یہ چیز ختم نہیں ہوگی. ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں بھی یہ 3 ایشوز رہیں گے، پروونسز میں بھی یہ 3 ایشوز رہیں گے. اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں میرٹ کا کلچر ختم ہو گیا ہے. آپ مڈل کلاس کی لیڈرشپ بھی آئی، اوپر آئی مڈل کلاس کی لیڈرشپ، اس کے بعد اس مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا. جب بھی مڈل کلاس کی کوئی پارٹی سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے. تو پرابلم پاکستان میں، ایک آپ انڈیا کی مثال دیں، انڈیا بہت سے تجربے کر سکتا ہے کیونکہ وہاں جیسا تیسا بھی ہوتا ہے، الیکشن میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی. نان پولیٹیکل انٹرفیرنس انڈیا میں آج تک نہیں ہوئی. ہمارے یہاں مسلسل ہوتی ہے اور ہر نچلی سطح تک ہوتی ہے. آپ چلے کراچی کو آپ نے وہ کر دیا، آپ نے لوکل گورنمنٹ کو اسٹرانگ کر دیا. یہاں سیف سٹی پروجیکٹ اس لیے نہیں بن پاتا کیونکہ ڈی ایچ اے کے اپنے ایشوز ہیں، کینٹونمنٹ بورڈ کے اپنے ایشوز ہیں. 14 سیوک ایجنسیز آپس میں لڑتی ہیں اس میں. تو پرابلم جو کور ایشوز ہے، میرا خیال ہے جس کو ہمیں زیادہ وہ کرنا چاہیے کہ آپ مقامی حکومتوں کو امپاور کریں. میئر کے انڈر سارا وہ ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے دیگر ادارے ہوں، وہ میئر کے انڈر ہونے چاہیے. لوکل باڈیز شوڈ بی امپاور. پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کا کام صرف لیجسلیشن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. آپ چلے جائیں ان کنٹریز میں جس کی مثال دی وسط نے، وہاں آپ لوگوں کا ایشو یہ نہیں ہوتا کہ ویسٹ منسٹر میں کون آ رہا ہے، ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ میرا کونسلر کون آ رہا ہے. اس کی کنسرن اپنے کاؤنسل سے ہوتی ہے. ہم پتہ نہیں کیوں پبلک اسکولنگ اور پبلک کالجز ان کو ہم ڈیگریڈ کرتے ہیں. آپ کراچی یونیورسٹی کا حال دیکھ لیں، آپ این ای ڈی یونیورسٹی کا، یہی یونیورسٹی تھی نا جنہوں نے ایک جنریشن پیدا کی. آج کیوں ان یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا گیا؟ ان ساری پنجاب یونیورسٹی لے لیں، آپ اور یونیورسٹیز لے لیں، اور ان یونیورسٹیز کا کانسیپٹ دیکھیں، وہ منی سٹی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو یونیورسٹیز کا کانسیپٹ ہے وہ یہ دڑبے ہیں، جو آپ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، یونیورسٹی کے چارٹر میں کہ یونیورسٹی کیسی ہونی چاہیے. ہمیں تعلیم جو ہے وہ گھروں تک پہنچانی تھی، ہم نے تعلیمی ادارے گھروں تک پہنچا دیا. تو جب تک ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ ہم نے اسٹیٹ کو رن کس طرح کرنا ہے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو یا پولیٹیکل سسٹم کو رن کرنا ہے، ہم نے اس میں ملک میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی چاہیے، ہمیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں صرف ملٹری رول چلنا چاہیے، وہ طے کر لیں، کوئی چیز طے تو کریں. ہم اسی لیے کنفیوژن کا شکار ہیں. نظریاتی طور پہ کنفیوز ہیں، ہم ریاستی طور پہ کنفیوز ہیں، اور ان دی لاسٹ 7 ڈیکیڈ ایک ڈائریکشن لیس نیشن بنا دی ہم نے. اسے پتہ ہی نہیں ہے نیشن کو، چاہے میری جنریشن ہو، میرے بعد میں آنے والی جنریشن ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہے ہمیں جانا کس ڈائریکشن میں. اس لیے کہ کلیئرٹی نہیں ہے ریاست میں، چاہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم ہو، چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو. میڈیا کا ہم سب بیٹھے ہوئے نا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج میڈیا کے اداروں کو کون رن کر رہے ہیں؟ ہم ٹکر تو چلا نہیں سکتے اپنی مرضی کے. تو جہاں یہ چیز ہو، وہاں ہم ایک ایسے ایشو کو چھیڑ رہے جس میں ہمیشہ ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ پچھلے 30 40 50 سالوں میں جب بھی یہ ایشو چڑھا ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا ہے اور ہم کسی اور ڈیبیٹ میں چلے گئے. تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے جس میں لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی وہ اے گڈ لوکل باڈی سسٹم ان دا کنٹری, اور ان ساری چیزوں کو جو اسمبلیز ہیں ان سے دور رکھا جائے, ان کو امپاور کیا جائے. اسمبلی کی اپنی پاور ہوتی ہیں لیجسلیشن کی, وہ کرنی چاہیے. بہت شکریہ. میرا تو سادہ سا کوسچن ہے, کوئی تجزیہ نہیں ہے. جی جی, یہ جو آپ نے باقی چیزوں کی ریسرچ تو کی ہے کہ اس حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے ہیلتھ کے حوالے سے, دیگر مسائل کے حوالے سے, یہ جو آپ اگر انتظامی یونٹ بنائیں گے تو اس کے جو بعد میں مسائل کریٹ ہوں گے, پارلیمنٹ میں سینٹ کی نمائندگی ہے, عدالتوں کی مسائل ہیں, NFC ایوارڈ ہے, اچھا وہ کیسے ہوگا, ارسا کے مسائل کیسے طے ہوں گے, کیونکہ ابھی تک 18ویں ترمیم کے جو ابھی تک کئی مسائل ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک حل نہیں ہوئے, ان کی وجہ سے بھی کئی مسائل جناب. تو یہ جب اتنی زیادہ ہو جائے گی اس نمائندگی کیسے ہوگی, سروسز پہ سیل ٹیکس ہے وہ چھوٹے یونٹ کیسے وصول کریں گے, کراچی یونٹ تو وصول کرے گا بڑے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی ریسرچ کوئی اسٹڈی ہوئی ہے بس صرف. جی, یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ یہاں مڈل کلاس کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ذرا دیکھیے مظہر عباس صاحب نے وسعت اللہ نے بھی بتایا کہ تعلیمی اداروں کا یہ لیڈرشپ یہاں سے آتی تھی اور یہاں اسٹوڈنٹس تنظیمیں اور ان کی یونینیں ہوتی تھیں, وہ اپنی جو ہے نا الیکشنز کا ایک جمہوری جو ہے ماحول سے وہ آشنائی بھی حاصل کرتے تھے اور وہیں سے گزر کے لیڈر بن جاتے تھے. ایک فوجی عامر آیا ضیاء الحق کے, اس زمانے کے بعد اسٹوڈنٹس یونینیں بند ہو گئی ہیں. اسٹوڈنٹ یونین تو بڑی ابھی آگے کی بات ہے. اسکولوں میں پہلے اسٹوڈنٹ ویک ہوتا تھا, ایک ہفتے کے لیے اسکول جو ہے نا طلبہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا, وہی ہیڈ ماسٹر وہی پرنسپل ہوتے تھے, وہ سارے سسٹم کو بھی ڈسکریج کر دیا گیا. تو لیڈر ابھی تک جو ہے نا پھر مڈل کلاس کی لیڈرشپ کہاں سے آئے گی. ضیاء الحق کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈرشپ جو پنڈی سے اور NDU سے تھوپی گئی ہے, اور یا جن کو جو ہے نا اس علاقوں سے, اور یہ مصنوعی ہوتا ہے, اور اس لیے مصنوعی پن جو ہے نا بہت ہی جلدی ایک اپنے کھوکھلا ہونے کا جو ہے نا ثبوت دیتا تھا, جو کہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے. پھر بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہاں ملک کی سیاست کے اندر اس کو تو آپ نے ٹارگٹ ہی نہیں کیا کہ کس طرح ایک پارٹی کو اسٹیٹ کی جو ہے نا خرچ پر جو ہے پوری طرح جو ہے نا اس کو نرش کیا گیا اور سارے وسائل آ گئے, اور کس طرح پوری ریاست جو ہے نا اس سارے جو ہے ایک اس منصوبے کی جو ہے نا وہ نظر ہو گئے اور ملک کا کیا حال ہوا. تو بس آپ نے اپنی اکیڈمیا سے جو ہے نا پتہ نہیں کس اکیڈمیا سے کی, اگر اکیڈمیا نے جو ہے نا یہ چیز نہیں بتائی, اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اسے اکیڈمیا کہنا جو ہے نا اکیڈمیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ناانصافی ہوگی. اچھا, اب آپ جو ہے نا خود مختار ایک ڈیولوشن کے مسئلے کو لے کر آتے ہیں اور اس میں جو ہے نا انتظامی یونٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کیوں انتظامی یونٹس پر زور دے رہے ہیں؟ آپ مکمل ڈیولوشن کی بات کریں. انتظامی یونٹس اس کے اندر پنہا ہیں, اس کے اندر جو ہے نا وہ بلٹ ان موجود ہے, اور اگر جو ہے نا خود مختار حکومتوں کے ساتھ مخلص ہیں اس آئیڈیا کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے ہم نئے صوبوں کی بھی کوئی بات کریں بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود مختار مقامی حکومتیں جو ہے نا اس سے بھی اس کے آئیڈیا کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو ہے نا مکمل ڈیولوشن کی بات کریں, اور ڈیولوشن دو طرفہ ہونی چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے جو ہے نا ایسے اقدامات ہیں جو کہ مقامی حکومتوں کے پاس ہونے چاہیے, وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے, وہ صوبوں سے مقامی حکومتوں کو ڈیوالو ہونا چاہیے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد بھی وفاق نے جو ہے نا اپنے پاس بہت سارے جو ہے نا جو سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں, اس کی طرف تو آپ نشاندہی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے مزید سبجیکٹس بھی چاہیے جو 18ویں ترمیم کے اندر ڈیوالو ہو چکے ہیں. 18ویں ترمیم کے ثمرات جو بھی ہوں وہ عوام کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت کر چکے ہیں, اور جو نمائندے ہیں, بلکہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو نمائندہ جو ہے نا جو اپنی پارٹی کھڑی کی تھی, وہ پارٹی KP کے اندر بھی تیار نہیں ہے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی. یہ اصلاح حاصل صحیح کی بجائے جو ہے نا یہ بات کی جائے وفاق کا کام جو ہے وہ 3-4 سبجیکٹ سے زیادہ اب نہیں رہا جدید جو ہے نا ماڈرن جو ہے نا انتظام کاری میں اور ماڈرن مینیجر میں. دفاع ہے, خارجہ ہے, خزانہ ہے, اور ایسے جو ہے نا دوسرے 4-5 سبجیکٹ, اس کو بھی تو آپ کہیے نا آپ کا مکمل طور پر ایک مکمل ڈیولوشن کا پلان اپلائیں, تو اس سے جو ہے نا آپ کا اس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا خلوص بھی اور کمٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ ظاہر
ہوگی. اور اس کے بعد جب آپ جو ہے نا ان کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک جملہ بھی نہیں ہے کہ شہروں میں کنٹونمنٹ کا خاتمہ کیا جائے. کراچی جیسے شہر میں جو 70% علاقہ جو ہے نا اس کنٹونمنٹس کے عذاب کا شکار ہے, اور اس کے یرغمالی ہیں, اور اس کے پاس DHA بھی جو ہے نا وہ ساری موجود ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے جو ہے نا آپ اس کی نشاندہی نہیں کر رہے. تو میری جو ہے نا ذاتی یہ بات ہے کہ بالکل سارے جمہوریت پسند چاہیں گے کہ اقتدار جو ہے نا جتنا ڈیوالو ہو سکتا ہے اتنا ہی بہتر ہے, اتنا ہی ایک ایڈوانس آئیڈیا ہے, اور اتنا ہی بہت زیادہ جمہوریت, اور اس سے مڈل کلاس کی اور لوور مڈل کلاس کی لیڈرشپ بنوے گی. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یونینوں پر جو ہے نا پابندی اب عملہ نہیں ہے. سندھ میں کوئی پابندی نہیں ہے, قانون پاس ہے, لیکن ایک نہ نظر آنے والے ہاتھ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس یونینوں کی تشکیل نہیں پا رہے. آپ لوگ ماشاءاللہ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں, آپ لوگوں بھی اپنی یونینز کے اندر جو ہے نا اپنے اداروں میں جو ہے نا آپ لوگوں نے یونینوں کی تشکیل کی طرف کچھ نہیں توجہ دی ہے. ایک اپنی اسٹوڈنٹس کونسل جو ہے نا وہ بنی بنائی پک اینڈ چوز جیسا ملک میں ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میری جو ہے نا وہ عرض یہی ہے کہ بہت ہی ایک اچھا آئیڈیا آپ جو ہے نا مقامی حکومتوں کا لائے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا اگر پنڈی اور NDU کے جو ہے نا ایجنڈا ساتھ ہو جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ حبیب جالب نے جو کہ 70 میں کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی وسعت بھائی نے, مظہر بھائی نے اور پھر ہمارے خٹک صاحب نے بات کی ہے. اگر اس کو ایک اچھی ڈیبیٹ بھی قرار دیا جائے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط انداز سے شروع کی گئی ہے کہ اکیڈمیا کا نام لے کے پارلیمنٹیرین کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. جو ڈیبیٹ عوامی نمائندوں کے درمیان ہونی چاہیے اور لوکل سطح پر ہونی چاہیے, وہ اکیڈمیا کے نام پر ایک دو فورسز کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. اور اگر ڈیوالوشن کی بات کریں تو پرویز مشرف نے ایک آئیڈیا دیا تھا لوکل گورنمنٹ کا, لیکن کیا اس پہ پوری طرح عمل کرنے دیا اس اسٹیبلشمنٹ نے یا ریاستی اداروں نے؟ نہیں کرنے دیا. یعنی پولیس ناظم کے انڈر میں کبھی بھی نہیں آئی, اور آج بھی پولیس بالکل مادر پدر آزاد ہے اور تمام چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے. پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے جس میں ساؤتھ پنجاب کے قیام کی بات کی گئی ہے, اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ اگر اس پر عمل نہیں ہو سکتا جو کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ تمام پروسیس پورے ہوئے ہیں, تو اٹ مینس کہ لوگ نہیں چاہتے. جس طرح سے وسعت بھائی نے بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن رول وہی کرتی ہیں. میں نام کوئی تذیق کے حوالے سے نہیں لے رہا, لیکن جیسے اکیڈمیا کو کھڑا کیا گیا ہے اسی طرح فیصل واوڈا جیسے کئی ایسے لوگ جو کہ یعنی جن کے بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ جی کہاں سے کہاں, ان سے تذیق کروائی جاتی ہے, پارلیمنٹ کی تذیق کروائی جاتی ہے, پارلیمنٹیرین کی تذیق کروائی جاتی ہے. وہ بیفور ایک ہفتے پہلے پریڈکشن کر دیتے ہیں کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ چاہ رہی ہے, عوام نہیں چاہ رہے. عوام آپس میں رہنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے مسائل ہیں, اور وہ لوکل گورنمنٹ میں, بالکل لوکل گورنمنٹ میں کہ اس کا کونسلر اس کے ایکسس میں ہو لیکن وتھ پاور, کہ وہ اس کے مسائل بھی حل کر سکے اور مسائل کو آگے لے کے جا سکے. اب یہاں پر ایک طرح سے اب جیسے سندھ اسمبلی میں بات ہوئی, سندھ اسمبلی نے لیجسلیشن کی, اس پہ ڈیبیٹ کی پوری کہ طلبہ تنظیموں پر سے پابندی ہٹا دی گئی ہے. آج تک کراچی یونیورسٹی NAD ابھی داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں اتنا بڑا واقعہ آیا کہ رینجرز اور اسٹوڈنٹس آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں پر معاملہ خراب ہوتے ہوتے رہا, اور کراچی یونیورسٹی میں بھی یہی صورتحال ہے. ڈیبیٹ جب اوپن ہوتی ہے تو اس کے اوپر اسی طرح کی گفتگو بھی کرنے دی جانی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو بعد میں جو کالز آنا شروع ہوتی ہیں, جو بات کرنا شروع ہوتی ہیں, پھر ہمارے اپنے اراؤنڈ کے دوست کہ یار تو نے کیا بات کی, کس طرح سے معاملہ آگے اٹھایا, تو اس سے اور کنٹروورسیز بڑھتی ہیں, آگے جاتی ہیں, اور اس کا معاملہ جو ہے اس پہ حل کرنے کی طرف نہیں آتا. آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے عدالتوں میں اتنے ہزار مقدمات تاخیر کا شکار ہیں, لیکن آپ نے اس میں سے جج کو بری الذمہ قرار دے دیا, جبکہ ہماری پریکٹس یہ ہے کہ یہ ججز اتنے نااہل ہیں کہ یہ سننا ہی نہیں چاہتے. یہ آپ ان سے آرگومنٹ شروع کریں تو وہ ان کے اندر ایگو آتا ہے, وہ کہتے ہیں آواز نیچی کرو, سیدھے کھڑے ہو, کپڑے کون سے پہن کر آئے ہو. یہ ہم نے بھگتا ہے وہاں پہ, جب ہمارے ویج وارڈ, یہ مظہر بھائی, ہم سب یہ سارے, یہ جمالی بیٹھا ہے, ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں, فاضل صاحب ہمارے سیکرٹری, یہ ہم نے بار بار بھگتا ہے. تو آپ کا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے کہ اس پہ صوبے بننے چاہیے,
اسمال پروونس ہونے چاہیے یا لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے. اس کو ایک یہ پورا اس کے اندر کئی ایک جو جیسے این ڈی یو والا ہے, ایک پروجیکٹ چلتا ہے این ڈی یو کا یہاں پر, ایک جیسے آپ کے ذریعے اکیڈمیا کے ذریعے بات کی جا رہی ہے کہ جی ان کو لے کر آیا جائے اور آگے اس کے اوپر چلا جائے. اور یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے, جو ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ, خاص طور پہ ہم سندھ میں اس کی بات کریں, سندھ میں بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پر, جیسے اس پہ ایک اور ڈیبیٹ شامل ہو گئی جو ہندوستان کے وزیر نے ایک بات کی. سندھ, میرا تعلق چونکہ شکارپور سندھ سے ہے, اور بینگ اے سندھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہند اور سندھ دو ایک علیحدہ صوبے تھے, علیحدہ مملکت تھی. اور پھر پگارا سبقت اللہ راجدی جو کہ ہمارے سوریہ بادشاہ تھے, ان کا ایک ہی نعرہ تھا, وطن یا کفن. اگر سندھ کسی چیز کا حصہ ہوتا اور تو وہ کبھی وطن اور کفن کا نعرہ نہیں لگاتے اور صوبے کی ایک بات نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بامبئی پریزیڈنسی کے خلاف جو بھی کمپین چلائی گئی اس میں 90% کردار سندھ کے ہمارے مسلمانوں کا تھا, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو کی ہم غلامی میں تھے یا اس میں تھے. اس کے اوپر بھی بہت ایک ڈیبیٹ ہے. تو اب یہاں پر جو ہمارے وکلا حضرات جو یہ بات کر رہے ہیں اور ہم میں سے کئی ایک بات کرتے ہیں, وہ مثال کے طور پہ سندھ میں ہم لیتے ہیں, جی سندھ میں 3 صوبے بنیں گے, ایک جناب کراچی ہوگا, ایک سندھ کے نام سے ہوگا, ایک کوئی بیچ میں لاتا ہے کہ مہاجر نام سے ہوگا یا کوئی اور نام اس کے اندر ڈال دیتا ہے, جس سے. اور پنجاب, جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو بلوچستان میں کہا تھا ایک پشتون صوبہ ہوگا, ایک وہاں کا جو ایک اباسین صوبہ ہوگا اور ایک جی بلوچ صوبہ ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ چھوٹے صوبے بھی لسانی اکائیوں کی بنیاد پہ بنا رہے, انتظامی ہمیں ایک اس کو کورڈ کے ساتھ کہ جناب یہ انتظامی یونٹ ہوں گے. لیکن ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ شہری علاقوں کا اگر سندھ میں 3 صوبے بنیں گے تو اردو بولنے والوں یا نان سندھیز کا علیحدہ صوبہ ہوگا, دوسرے جگہوں کا علیحدہ صوبہ ہوگا. تو یہ بھی ایک سامنے بات آ رہی ہے کہ جناب یہ کمیونٹی کی بنیاد پر ہے. 18ویں ترمیم جب منظور ہوئی اس کے بعد یہ بات آ گئی سامنے کہ جناب اس کو رول بیک ہونا چاہیے. 2023 کے انتخابات میں اور 2018 کے انتخابات میں اس بات کو آگے لایا گیا, اور 2018 کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان کے, یہ کئی ایک کلپس موجود ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ جناب 18ویں ترمیم میں وفاق کو بالکل پاور لیس کر دیا گیا ہے, فائنانشلی بھی, اکنومیکلی, اور بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے کہا. اٹ مینس کہ 18ویں ترمیم پہلے دن سے وہ نہیں تھی. اگر صدر اپنے پاور کو یعنی کہ نیچے ڈیوالو کر رہا ہے کہ اسمبلی توڑنے کا اختیار واپس اس نے دے دیا, یعنی عوام کو دے دیا, پرائم منسٹر کو دے دیا, لیکن کہیں اور ریاستی اداروں میں ایک جگہ پہ تمام کمانڈ دی جا رہی ہے اور ایک جگہ پر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب اس کو یہ سارے چیزیں کر دیا جائے. تو یہ ایک اچھی ہے کہ آپ نے ایک ڈیبیٹ کا آغاز کیا, کم از کم اس میں آئیز اور نوز کے اندر آپ کو رزلٹ ملیں گے. اس میں صرف آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ بالکل ریئل اس کی ایک جو بھی کمپائل کریں آپ رپورٹ بالکل ریئل کریں, اور جس میں عوامی رائے شامل ہو. عوامی رائے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں, ایک تو امپریشن ہے, جو گھوسٹ رائٹرز کی بات کی ہمارے وسعت بھائی نے, آج بھی ہیں, یعنی اخبارات میں مختلف جگہوں پہ ابھی بھی گھوسٹ دوسرے ناموں سے اپنا ایجنڈا تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے, جس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے انہیں. اور پھر یہی ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے, جو ایک کسی نے کہا تھا کہ جناب اگر کسی قوم کا انداز آپ کو تبدیل کرنا ہے, اس کو اپریسٹ کرنا ہے, تو آپ اس کا نظام تعلیم تبدیل کر دیں. یہاں پر نظام تعلیم تبدیل ہے. ہم ڈالرز کی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پیسے, تو آج پاؤنڈ کی صورت میں, ڈالرز کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ کھربوں روپے ملک سے بعد جتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, اسکول ہیں, کیا وہ پاکستان میں 8ویں کلاس تک تو شاید وہ ہیں یہاں پر, اس کے بعد جو بھی جو او لیول اے لیول کے جو ایگزام ہوتے ہیں اس کی فیس پاکستان کو نہیں ملتی, اس کی فیس یو کے کو جاتی ہے یا کہیں اور جو آسٹریلیا اور دوسرے ادارے کو جاتی, اس میں بھی اربوں ڈالر ہمارے باہر جا رہے ہیں. تو یہ تمام اگر جب ہم ڈیبیٹ کریں تو یہ تمام چیزیں رکھیں. ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس میں بات, چونکہ وسعت بھائی نے, مظہر بھائی نے یہ ساری اس میں بات کر لی تھی ہمارے, تو اس کو آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایڈریسز بھی آپ کے پاس ہوں گے. اس کو اگر آگے اور بھی اس کو آگے لے کر جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہماری کورسپونڈنٹ ہونی چاہیے, وایا ای میل ہو, واٹس ایپ ہو, کوئی گروپ کے ساتھ ہو, تاکہ آئندہ بھی جو فیڈ بیک ہو ہم دے سکیں, اور ظاہر اور باقی دوسرے دوست بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صوبوں کی ڈیبیٹ تو جو بھی آپ نے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو ہو رہی ہے وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہیں چیئرمین پی بی اے, سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سارے مالکان کو بلائیں, اور جو ہمارے میڈیا انڈسٹری کے جو ایشوز ہیں
ہمارے ورکروں کو تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں، بغیر کسی نوٹس کے نکال دیا جاتا ہے، تنخواہوں میں کٹوتیاں کر دی جاتی ہیں، ہمارے لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں، لیکن پی بی اے کی سطح پہ اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے ورکر صوبے تو ایک بہت بڑا ہو گیا، اس کے اوپر ڈبیٹ کیا ہوگی. ایک سیکنڈ دیجئے، یہ پھر ڈبیٹ کسی اور طرف چلی جائے گی، ہم اور بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ پی بی اے کا جو رول ہے وہ ہوتا ہے کلیکشن، جو ایڈز ڈفرینٹ ایجنسیز ٹی وی چینلز پہ پلیس کرتے ہیں اور گورنمنٹ پلیس کرتی ہے، اس کی بر وقت ادائیگی ہو جائے. اس کے لیے براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن بنتی ہے، اس کے لیے اے پی این ایس بنتی ہے، اور جب ایک آرگنائزیشن پیسے نہیں دے رہی ہوتی تو ہم پوری آرگنائزیشن اس کے ایڈ بند کرتی ہے تاکہ اس کو پیمنٹ مل جائے. ہمارا کسی ادارے کے اندرونی معاملات میں اس کی ایڈیٹوریل پالیسی کے اوپر، اس کے بجٹ کے اوپر پی بی اے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسے اے پی این ایس کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا. دیکھیں اے پی این ایس اور پی بی اے میں سارے مالکان ہیں، بہرحال ٹھیک ہے، میں تو مالکان ہیں، لیکن اس کا مقصد مالکان کا یہ کام ہے کہ ورکرز کی جو جس کمٹمنٹ کی بنیاد پہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے. اگر ہم بحث اس طرف لے جائیں گے تو ایک اور بحث شروع ہو جائے گی. میں صرف اس لیے میں نے درخواست کی. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی چیئرمین پی بی اے ایک حیثیت ہے، میں نے آپ سے جو ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی، آپ سارے جتنے پاکستان کے چینلز ہیں ہم نے اتنا کر دیا، میں نے اتنا کر دیا. اچھا اب سن لیں، میں نے اتنا کر دیا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن کر لیا کہ گورنمنٹ کے ایڈز اس کو نہیں ملیں گے، اس ادارے کو جو اپنے ورکرز کو سیلری نہیں دے گا. جب بھی گورنمنٹ ایڈ جاری کرتی ہے ہم سب کو ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے ورکرز کی تنخواہ ادا کر دی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ ہمیں چیک ایشو کرتی ہے. یہ پی بی اے کی اور گورنمنٹ کی دونوں کی تجویز کے اوپر یہ ہو گیا. اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. دوسرا آپ کی چونکہ ایک پوزیشن ہے چیئرمین پی بی اے کی، آپ سارے جتنے چینلز ہیں اس کے سربراہ ہیں ایسوسی ایشن کے، آپ کی ایک انڈیپینڈنس پوزیشن ہونی چاہیے. یہ ایک پولیٹیکلز اور دیگر ایشوز ہیں جس میں میری اپنی رائے کے مطابق آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، آپ انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں ایجوکیشن کے اپنے پنجاب میں، تو آپ کو قوم کی خدمت کے لیے کرنا چاہیے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز میں ایٹ لیسٹ 50% جو ہے وہ کہیں کہ ہم نے جو ہے فیسیں معاف کر دی ہیں. ملک کی ایجوکیشن اگر اچھی بہتر ہوگی تو میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ خود بخود آگے بڑھے گا، لوگوں میں شعور آئے گا اور چیزیں آگے جائیں گی. اور جتنے یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے، ان کی اگر آپ فیسیں کم کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس قوم پر یہ آپ کا ایک بڑا احسان ہوگا. میں تھوڑا سا چونکہ یہ پڑھ سکیں، اس میں آپ نے پرپوز جو کیا ہوا ہے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جی صوبے بنیں گے تو یہ ان کے، تو یہ جتنے 16 ڈپارٹمنٹ آپ نے لکھے ہوئے ہیں یہ آلریڈی جو ہے اسی صوبوں جو اس وقت موجودہ صوبے ہیں یہ انہی کے ڈپارٹمنٹ ہیں. اس میں کوئی نئی آپ نے کوئی ایسی چیز سجیسٹ ہی نہیں کی ہوئی ہے کہ ہم کہہ سکیں گے ہاں جی نئے صوبے بنیں گے تو اس میں نئی کوئی چیز آ رہی ہے. تیسرا آپ نے سندھ میں کتنے وزیر ہیں؟ وزیر تو 18 ہیں ٹوٹل. 18 وزیر؟ جی 18 وزیر. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 18 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اچھا جی اب آ جائیں. وہ ایڈوائزر تو آپ 2000 رکھ لیں نا، وہ تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے پبلک کے پیسے ہیں نا، جیسے آپ کے حکمران اور آپ سب مزید صوبے بنیں گے تو اور وزیر مشیر نہیں آئیں گے. کوشش کر رہے ہیں کہ 18 پہ رک جائیں، 16 پہ بلکہ اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے جو ایگزیکٹلی. دوسرا یہ جو آپ نے ڈیٹا دیا ہوا ہے نا ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا پروونس وائز، جس طرح وسعت بھائی نے بات کی یا مظہر عباس نے بات کی، تو بات ٹھیک ہے نا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو تو آپ نے کمرشلائز کرا دیا ہے، باقی تو اور بھی بہت سارے ادارے ہو گئے ہیں، لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. لیکن آپ اداروں کی بہتری کی سجیشنز دیں نا کہ جی سرکاری اسپتال ہیں، یہ جو پرائیویٹ اسپتالوں کا ایک اتنا بڑا مافیا بن چکا ہے یا میڈیسن کی دنیا کا ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے، تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ اگر اس طرح کی تجاویز لائیں، یا ایجوکیشن کو ہم نرسری سے لے کے اور اوپر تک ہم ایجوکیشن کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ مقصد صوبے، میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق بھی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ پولیٹکس یا تو آپ جماعت بنا لیں پولیٹیکل کے جی اب ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں، جیسے ایک زمانے میں کالا باغ ڈیم کی اور پتہ نہیں کس کس کی تنظیمیں بن گئی تھی. آپ کے پاس جو عہدے ہیں میری رائے کے مطابق یہ ہم سب کی بارے میں ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا کہ ہم میڈیا کے ایسوسی ایشن کے چیئرمین صاحب اس ملک میں صوبوں کی بات کر رہے ہیں
اور سارا میڈیا جو ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. میں آپ کے عہدے کے حوالے سے اپنی سجیشن دینا چاہتا ہوں, باقی تو ظاہر ہے آپ کی مرضی, آپ جو چاہے کریں اپنے حوالے سے. لیکن جتنے اس میں آپ نے فیکٹر دیکھیں, تفصیلی تو نہیں پڑھ سکے ہیں, لیکن یہ سب کا ذمہ دار الٹیمیٹلی آپ کی حکومت, آپ کی ریاست ہے. اگر آج پاکستان کا عوام اس حالت میں ہے, اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے یا ریاست ہے. اگر عوام کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی ریاست اور حکومت ہے. لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے, جس طرح سب نے دنیا بھر میں لوکل گورنمنٹ کا نظام بہت اسٹرانگ ہے, مثالیں دے دیں اسد صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے. آپ وہ کام اول تو میری رائے کے مطابق آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ سیاست کا شوق ہے, چونکہ آپ خود بھی میئر رہ چکے ہیں, تو آپ بھلے سیاست بھی کریں, لیکن ان چیزوں کے اوپر آئیں جس سے بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہو, نہ کہ لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں. چونکہ آج جو یہاں بات ہوئی ہے اور یہ جو کتابچہ ملا ہے, یہ یقیناً باہر نکلے گا. اس کے بعد آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ لوکل سطح پہ اس کے اوپر کس طرح کی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو آپ کنٹروورسی بہت خوفناک قسم کی ہے, آپ اپنے عہدے کا خیال کریں, اور باقی آپ کی مرضی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ایک انگریزی کا محاورہ ہوتا ہے ریڈ دی روم. میاں صاحب, ایک انگریزی کا محاورہ ہوتا ہے ریڈ دی روم, آئی گیس یو ہیو ریڈ دی روم. اینڈ یہ بالکل اوور آل جنرل سوسائٹی کے لیے بھی اس لیے اپلائی ہوتا ہے بیکاز اف یو ریئلی ریڈ دی روم دین یو وڈ نو دیٹ از اٹ in such a polarized environment and society, is it the right time and is it an appropriate debate to start? کیونکہ already ہمارے ہاں جتنی قدورتیں, جتنی نفرتیں, جتنی literally اب تو عداوتیں ہو چکی ہیں within communities, provinces, cities, primarily on the basis of political ideology, ہم ایک نئی بحث میں ابھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ہے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے is another question altogether, but is it the right time to go with it or start this conversation or not? But at the same time, another ideology would be it's never a right time. So ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ آپ چونکہ خود ایک local government system کا حصہ رہے, if you think it was somehow successful in delivering what people really needed, ہمارے یہاں NFC کے بعد PFC کیوں نہیں ہو پاتا؟ آج بھی ایم کیو ایم کا بھی پرائمریلی یہی مطالبہ ہے نا کہ ہمیں نیچے صوبوں کے بعد آگے فنڈز رک جاتے ہیں اور نیچے منتقل نہیں ہوتے. سو مظہر صاحب بھی یہی بات کر چکے ہیں, وسط صاحب بھی اور باقی لوگ بھی, کہ آئی گیس اس پہ ابھی فوکس کر لیا جائے تو شاید بہتر ہے, بیکاز اگین اف اٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ دس کنورسیشن اور ناٹ. شکریہ میاں صاحب. بات کریں آپ. صحیح ہے. اچھا, یہ وسط صاحب نے, مظہر نے بہت ساری باتیں کہہ دی. میں صرف 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا بڑی مختصر سی. ایک چیز یہ کہ ہم نے ملک بنانے کے بعد 3-4 تو بڑے بڑے تجربے کیے. ون یونٹ بنایا, پیرٹی لے آئے, پھر ایوب خان آئے تو انہوں نے جو ہے وہ بی ڈی نظام وہ کیا, پھر مشرف صاحب آئے, انہوں نے بھی اپنا تجربہ کیا. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اتفاق سے ہمارے ملک میں جب بھی یہ بڑے ادارے کا بڑا عہدیدار جب مضبوط ہوتا ہے تو ایک نئی چیز ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو مجھے بھی بڑا ایک کیا مشکوک سا معاملے چیزیں لگتی ہیں, جیسے بعض دوستوں نے اظہار کیا. اصل میں یہ سب کام جو ہمارے بڑے ادارے کریں یہ ان کا ہے ہی نہیں. آپ پارلیمنٹ کو آزاد چھوڑیں, یہ پولیٹیکل سسٹم ہی ان کو ٹھیک کرے گا. انڈیا کو ہم نے بتایا, آپ بتا رہے 39 انہوں نے صوبے بنائے, وہ اور بھی بنا سکتے, لیکن انہوں نے اپنے خود میں وہ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو جانے دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مصنوعی طور پر آپ بناتے رہے. یہ ملک تو صوبوں نے بنایا تھا بھائی, یہ بات ہی غلط ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو سندھ اسمبلی کی قرارداد کی کوئی ضرورت نہیں تھی, پنجاب کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس کی جو اس کے پی کا ریفرینڈم یا جو بنگال تھا اس کا بھی وہ نہیں تھی. تو آپ برائے مہربانی جو صوبے ہیں ان کو تو عزت سے چلنے دیں, ان کو تو ایک خود مختاری دیں. اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ ایک ماحول بنے گا, پھر ٹھیک ہے اپنے طور پر وہ کچھ بھی بناتے رہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ
اب ایکسپیریمنٹس کا معاملہ ختم ہونا چاہیے. انٹرفیئرنس، یہ جو پولیٹیکل اور سویلین افیئرس میں انٹرفیئرنس ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. وہ جب تک نہیں ہوتی تب تک آپ سمالر مور سمالر یہ آپ بناتے جائیں وہ ہو جائے گا. یہ مجھے من تک سمجھ میں نہیں. آپ نے کہا کہ بھئی سندھ کے جو بہت سارے کیبنٹ کے ممبر ہیں 18 ہوں گے 20 ہوں گے 50 ہوں گے جو بھی ہیں. اب آپ چھوٹے صوبے بنائیں گے تو مجھے نہیں پتہ آپ کتنے بنانے جا رہے ہو. اس حساب سے اگر 20 بھی لگا لوگے تو خاصی ایک گمبھیر صورتحال ہوگی. تو برائے مہربانی لوگوں کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، سول لوگوں کو، ان کو کام کرنے ناراض ہو رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے سامنے آرڈر پڑا ہوا ہے جو اس میں نے ابھی سائن کرنے ہیں اور صوبے بن جانے ہیں. نہیں، ہمیں ناراض ہونا بھی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ میں ناراض ہوں. مجھے اس پر فخر ہے، کوئی شرم نہیں ہے. جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالجبار خان میاں صاحب. میں پہلے تو یہ باتیں کرتا ہوں کہ تاج محمد لنگا جو تھا شجاع آباد کا، سرائکی ہمارا لیڈر، بھٹو صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا تھا کہ صوبہ بننا چاہیے سرائکی ٹو بگن وتھ، پوٹنگ اسائڈ دی پولرائز سوسائٹی وی ہیو ان سندھ پروونس. مجھے بھی پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ سندھ جو ہے یہ بالکل ہاریزونٹلی اینڈ ورٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے، اور کراچی کے لوگ کچھ اور چاہتے ہیں اور سندھ کے لوگ کچھ اور. سندھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی پروونس نہیں بننا چاہیے، کراچی کے لوگ کہتے ہیں جی پروونس بننا چاہیے. ہم پنجاب میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں جی سرائکی صوبہ بننا چاہیے ٹو بگن وتھ. ہزارے والے اگر صوبے مانگ رہے ہیں تو ان کو ملنا چاہیے. پوٹھوہار اگر صوبہ مانگ رہا ہے تو اس کو ملنا چاہیے. بلوچستان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہترین گورننس ہو سکتی ہے، اکنامک وائبلٹی آف دی پروجیکٹ ہے، سوشو اکنامک بینیفٹس عوام کو ملتے ہیں تو ملنے چاہیے. اس میں یہ جو ہے کہ اٹ از ناٹ دی اپروپریٹ ٹائم، دیر از اے ویری مچ اپروپریٹ ٹائم. ہاؤ لانگ ڈیورنگ پاسٹ 79 ایئرز وی ہیو بین ڈسکسنگ آل along کہ جی ہمیں نہیں ملنا چاہیے پرومس، ملنا چاہیے. ہم اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ کی کیا یعنی پاورٹی کا لیول کیا ہے اس ملک کے اندر. ورلڈ بینک کہتا ہے 47% ہے. آپ کے پارلیمنٹیرینز کا ایک بھی بندہ پاورٹی لیول میں نہیں آتا ہے، پاورٹی سرکل میں نہیں آتا، بلو دی سبسٹنس لیول وہ نہیں رہتے. وہ بہت ہی ہائی لیول اسٹینڈرڈ ہے ان کا. پاورٹی سفر کرتا میں اور آپ مینز ہماری کمیونٹی ہے یا دیگر ورکرز کلاس ہے، ورکنگ کلاس ہے. اس بارے میں سارے سوشو اکنامک ایشوز ہیں پاکستان کے، اس کو آپ ایڈمنسٹریٹیولی ریزالو کریں، فیئر انف پروونشل وائز کریں، ڈبیٹ کھول دیں پورے ملک کے اندر، کریں ڈسکس کریں عوام کو. کوئی اتنا ملک نہیں ٹوٹ جائے گا. اور جہاں تک مظہر نے بات کی کہ جی فیلئر آف دی اسٹیٹ ہے، ناٹ ایٹ آل. فیلئرز آف دا گورنمنٹ کین ناٹ بی مس انٹرپریٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ اسٹیٹ کی ریاست پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی میں انڈیا نے، اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا. ریاست فیل نہیں ہے. دا پولیٹیکل لیڈرز اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ بوتھ دے آر ریسپانسبل فار دا ڈیزاسٹر آف دس کنٹری ایٹ دس لیول. وہ میں ہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے. وہ پھر اس کے لیے میں اور آپ بیٹھ کے بات کر لیں گے ریاست کیا ہوتی ہے، گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے سر، گورننس لیڈس ٹو کرپشن. اگر پور گورننس ہے تو کرپشن، پاکستان کے اندر کرپشن کا لیول آپ کو پتہ ہے کیا ہے. IMF کی رپورٹ از این آئی اوپنر ہے کہ کتنے ٹریلینز کی کرپشن ہے اس کے اندر. یہی پیسے آپ BISP میں کیا کر رہے ہیں، 800 بلین روپیہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے. دنیا میں کہیں پاورٹی ایلیویشن کے لیے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہوتا ہے، CCT ہوتا ہے، UCT نہیں ہوتا. میرا PhD پاورٹی ایلیویشن پہ آئی کین سے کہ یہ پولیٹیکل ٹول ہے ایٹ دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ. جبار صاحب شاید میری بات آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو دوسری بات میں عرض کروں، فائنینشیل پور مینجمنٹ یہ ریزن ہے اس کی. ڈیلیوری نہیں ہے، ریولوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ نیو پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں آ رہی. اگر صوبے آئیں گے نئی لیڈرشپ آئے گی. یہی وہی بندے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہی گیلانی ملتان میں، وہی قریشی، وہی بھٹوز، وہی الطاف حسین کی پارٹی. یار واٹ دس. میرے بچے پوچھتے ہیں کہ پاپا واٹ شوڈ وی ڈو، ویئر ڈو وی اسٹینڈ. پارٹی بنا لو جی، پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. اس میں بھی پھر امریکہ کا انفلوئنس ہوگا، میڈیا میں بھی ہے نا امریکن انفلوئنس. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری لانگ ڈبیٹ. اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے چودھری صاحب بھی اور میاں صاحب بھی اور سہیل افضل صاحب، ایم رائٹ. تو اینی وے آئی ہائیلی اپریشیٹ اٹ انیشیٹو. میں خود ایکیڈیمیا کا آدمی ہوں، 44 سال سے صحافت میں بیٹھا ہوا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ شوڈ کنٹینیو. آپ کی 4 یونیورسٹیز ہیں، آپ کی بھی یونیورسٹیز ہے. HEC کے ڈاکٹر مختار نے برباد کر دیا کہ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا. میڈیا خاموش رہتا ہے، اشتہار آتے ہیں، اسکالرشپ دیتا ہے وہ.
تو بات یہ ہے سر کہ یہ ڈاؤن دا لائن بہت سی کرپشن کے معاملات ہیں, ہمیں کریکشن کرنی ہوگی کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی دن. ہمیں یہ سوچ لینا کہ 79 سال میں پروونسز نہیں کر سکے تو جی آئندہ ٹائم ہی نہیں ہے. یہ کون سا ٹائم آئے گا؟ کب آئے گا وہ ٹائم؟ ہمارے مرنے کے بعد آئے گا. بچے جوان ہو گئے وہی مر جائیں گے, اس کے بعد ٹائم آئے گا. آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی انیشیٹ کرنی ہوگی, کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہوگی. اگر خرابی سے ہوگی تو وہ اصلاح بھی ہو سکتی ہے اس کی, دیٹ کین بی کریکٹڈ. ابتدا تو کر لیں, ابتدا تو کریں آپ. ہر دنیا کے کسی بھی فیڈریٹنگ یونٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ تو 250 ملین کا ملک ہے. جرمنی میں دیکھ لیں آپ کتنے پروونسز ہیں, کتنے اسٹیٹس ہیں وہاں پر. جرمنی چھوٹا سا ملک ہے, 8 کروڑ کی آبادی ہے, اور ہم 25 کروڑ کے اوپر وہی 4 کنسل. پنجاب کی وہ جی 60% کھا گیا جی, پنجاب کھا گیا. ہاں جی کھا جاتا ہے وہ. سرائکی وہاں پہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ جی ہمارے حقوق سارے کھا گیا. پنجاب سے بلوچستان ناراض, پنجاب سے سندھ ناراض, پنجاب سے سرائکی ناراض, پنجاب سے پٹھان ناراض, بچا کیا پھر؟ تو آپ کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے ہوں گے. اور پارلیمنٹیرین سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے. ہاں نئی جنریشن آئے گی, نئے لوگ آنا شروع ہوں گے, 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال میں لیڈرشپ ایمرج کر جائے گی. اس ایگزسٹنگ لیڈرشپ از اے بلڈی فلاپ. ڈیورنگ پاسٹ 79 ایئرز وی ہیو بین ایکسپلائٹڈ. اتنی حد تک ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ آئندہ کوئی یعنی کوئی روشنی نظر آ رہی ہو. قدم قدم پر دیواریں کھڑی ہوئی ہیں. دیٹس واٹ آئی سے. تھینک یو ویری مچ. صاحب بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. آپ دونوں کا تعلق جو ہے پنجاب سے ہے, اور کہتے کہ کوئی بھی کام اگر کرے تو ایگزامپل خود سے سیٹ کرنا چاہیے. صدرن پنجاب صوبے کا ایشو جو ہے وہ ہے, اس پہ بہت زیادہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. آپ وہاں سے کیوں نہیں شروع کرتے اور کوئی 5-6 سال 10 سال 8 سال پر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ اس کے ثمرات تھے, یہ صوبہ بن گیا. اور یہاں کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ صدرن پنجاب کے صوبوں کا ایشو کیا ہے؟ آپ کے خیال میں ڈسپیرٹی ہے. دیکھیں آپ کے خیال میں پورا ساؤتھ پنجاب الگ سے صوبہ بننا چاہتا ہے؟ نہیں یار ایک منٹ دے دیں. ہم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے یار. تو آپ مجھے جو بھی کہنا چاہیں میں سن رہا ہوں. ایک بات ہوئی ہے, مجھے اس کا تھوڑا علم شاید یا آپ سے زیادہ ہے میرے خیال میں. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ زیادہ جانتے ہیں. جتنی پارٹیاں آپ کو ساؤتھ پنجاب کی بات کرتی ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ غلط بات کرتی ہیں. ڈی جی خان بالکل ملتان کے ساتھ صوبے میں شامل ہونا نہیں چاہتا. آپ بلائیں کسی ڈی جی خان کے لوگوں کو اور پوچھیں. وہ کہتے ہیں ہم بجائے ملتان کے ساتھ جائیں گے, ہم لاہور کے ساتھ بہتر ہیں. اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم خود صوبہ بننا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسرا شہر کون سا ہے؟ ملتان صوبہ بننا چاہتا ہے. بہاولپور اپنے آپ کو شروع سے کہتا ہے ہم اسٹیٹ تھے, ہمیں وہی اسٹیٹس واپس کریں, ہم کسی ملتان کے ساتھ صوبہ بننا نہیں چاہتے. تو یہ 3 اسٹیٹ ہیں, 3 ڈویژنز ہیں جو 3 صوبے بننا چاہتے ہیں. ہم کاسمیٹکلی باتیں کرتے ہیں, یہ صدرن صوبہ ہم بنا دیں گے. ہم نے وہاں پہ 8 ارب روپیہ خرچ کر کے ملتان میں ایک سیکریٹریٹ بنا دیا, وہاں پہ ایک ایڈیشنل سیکرٹری بٹھایا. ہوا کیا؟ ایک میں اگر ملتان میں ہوں, میری پہلے اپلیکیشن سیدھی لاہور چلی جاتی تھی, اب وہ پہلے ملتان سیکریٹریٹ میں جاتی ہے, وہاں پہ مجھے اس کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد پھر وہ لاہور سیکریٹریٹ میں جاتی ہے. تو میرا تو اور زیادہ میرا سفر بڑھ گیا. I'm sorry, باقی آپ اور میں آپ کا شکر گزار ہوں اس کے لیے جو آپ نے دلیل دی ہے. اسی کو میں بس دلیل پہ آپ پہ اپلائی کروں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملتان نہیں چاہتا, ڈیرہ غازی خان نہیں چاہتا تو نہیں بننے چاہیے. مطلب آپ نے آؤٹ رائٹلی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. پورا سندھ نہیں چاہتا تو پھر اس پہ کی ڈبیٹ کیوں؟ ہاں, میری سب سے گزارش ہے تمام سینئر صحافیوں میں بیٹھیں, 1 بائی 1 کر کے کویشچن کر لیں. سوال جتنے کرنے, ظاہر ہے وہ برین اسٹارمنگ سیشن ہے سر, بیٹھے ہوئے سوال جتنے کرنے کر لیں. 1 بائی 1 صحافی ہیں ہم سب لوگ, کم از کم ہمیں صحافت کا وہ یہ درخواست ہے میری. 1 بائی 1 جس کو سوال کرنا ہے بالکل کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ ڈیبیٹ, تو دیکھیں ہیلتھی سوسائٹیز میں نا ہمیشہ ڈیبیٹ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اور آپ کیونکہ خود اکیڈمیا سے آپ کا تعلق ہے اور یونیورسٹی کلچر آپ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو
تو یونیورسٹیاں صرف جو ہے وہ پڑھانے کی جگہیں نہیں ہوتی بلکہ ایک تحقیق کی جگہیں ہوتی ہیں، اور وہاں بیٹھ کے اسٹوڈنٹس جو ہے نہ صرف تحقیقات کرتے ہیں بلکہ مختلف نئے نئے آئیڈیاز بھی وہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں. اب ہم آپ کا جو بھی آئیڈیا ہے اچھا ہے یا برا ہے، آپ ظاہر ہے اس پہ آئے ہیں، انڈر ڈسکشن ہم آ گئے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلی اگر 2 دہائیوں کو ہم دیکھیں تو ہم نے ملٹری رول بھی دیکھا، پھر نواز لیگ گورنمنٹ بھی دیکھی، پھر پیپلز پارٹی بھی دیکھ لی اور پی ٹی آئی بھی دیکھ لی. یہ ساری جماعتیں جو ہیں، اور ان میں ہماری جو چھوٹی علاقائی جماعتیں بھی ہیں وہ بھی مختلف حکومتوں کے ساتھ شامل رہیں. تو سب لوگ بنیادی طور پہ حکومتوں کا حصہ رہنے کے باوجود ہمارے حالات جو ہے وہ جو کہ تو رہنے کی وجوہات پہ اگر ہم جائیں تو یہ جتنی بھی حکومتیں بنی ان میں حکومتیں خود مختار نہیں ہو سکیں. آپ اگر یہ چھوٹے ڈویژنز بھی بنا دیں مثال کے طور پہ، تو جب تک ایک خود مختاری والا معاملہ ہے نا، پھر آپ نے عدالتوں کی بات کی کہ ججز، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پروسیکیوشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے. آپ سول بیوروکریسی کے اندر دیکھیں مسلسل انڈکشن ہوتی ہے آرمڈ فورسز کی. آپ کے جتنے ادارے ہیں ان کے اوپر آ کے آرمڈ فورسز کے افراد بیٹھے ہوتے ہیں. ایون کہ ایف بی آر میں ان کا کنٹرول ہے، جہاں کہ ان کو مجھے نہیں پتا کہ کسی فوجی کو ایک ٹیکس کے بارے میں کتنا پتہ ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ اداروں کو جب تک آپ ان سارے ادوار میں آپ دیکھ لیں، ہم نااہلی کرپشن میں کبھی 120 سے اوپر نہیں آئے، نیچے ہی رہے ہیں ہمیشہ. تو یہ جتنے ادارے ہیں نا، ان کو اگر ہم بنیادی طور پہ یہ ہم ٹھیک ہے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں انتظامی یونٹس کی وغیرہ وغیرہ، لیکن کور ایشو کو پہلے دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے جتنے ادارے ہیں ان کو پہلے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ان میں انڈکشن یا سپرویژن دوسرے ادارے کی، اب آپ دیکھیں نا، آپ ایک ادارہ چلاتے ہیں، آپ پہ لا کے میرے جیسا آدمی نااہل بیٹھ جائے اور آپ کو کہ نہیں ایسے نہیں چلتا، آپ کا ٹیلی ویژن ایسے چلتا ہے، تو کیا چلے گا؟ تو عرض یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو خود مختار طریقے سے ایک چلانے کی صحیح تو کم سے کم کریں، کہیں سے کہیں آغاز تو کریں، پھر اس کے بعد اور ڈیبیٹ ضرور کریں، کرتے رہیں. ہم تو ویسے ہی کھانا کھانے آئے ہیں. بہت شکریہ. سر بڑی اچھی ڈیبیٹ آپ نے اسٹارٹ کی ہے یہاں، اور ہونی چاہیے ڈیبیٹ، لیکن کیا اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، میڈیا چائنا اور مصر ماڈل کو اپلائی کر چکا ہے، ٹوٹلی امپلیمنٹ ہو چکا ہے. جوڈیشری بھی آپ کی جو ہے 26th امینڈمنٹ اور 27th امینڈمنٹ کے بعد اللہ حافظ ہو چکی ہے. بلوچستان جو ہے اس وقت انسرجنسی میں ہے، جہاں ڈی سی گوادر اپنے دفتر نہیں جا سکتا. کے پی میں 2 پولیٹیکل جو بھی ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، پی ٹی ایم یا پی ٹی آئی، اس کو آپ نے وہ کر دیا ہے، ایلیمینیٹ کر دیا ہے. آپ نے بلوچستان میں بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ مارنگ بلوچ کی صورت میں تھی، اس کو بھی آپ نے وہاں پر بھی آپ نے اس کو جو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اس کو بھی آپ نے وہاں کر دیا ہے. اور اس وقت میں اگر غلط نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی کالا باغ ڈیم کا جب ایشو تھا تو پنجاب سے ضیاء شاہد صاحب آئے تھے، وہ بھی ایک میڈیا کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ بھی سندھ میں اسی طرح کی انہوں نے ڈیبیٹ اسٹارٹ کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس طرح ہمارے لوگوں نے بات کی، یہ آپ ایک ایسا لاوا ایسے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں جو اگر خدا نہ خواستہ یہ پھٹ گیا تو یہ اس وقت آپ نے ڈیبیٹ تو شروع کی ہے، لیکن میرے خیال میں ختم کرنا بہت اس کو مشکل ہوگا، کیونکہ سندھ آلریڈی جس طرح نہروں کے ایشو پہ اور ماس وہاں پر جو پروٹیسٹ ہوئے، اور مریم نواز صاحبہ نے خود کہا کہ ہم بنائیں گے نہریں، بنائیں گے، چولستان ہو کوہستان ہو جہاں بھی. تو کیا یہ اس وقت موضوع ہے؟ ہم کئی عرصوں سے یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ایک سازش ہے جو لولی لنگڑی جمہوریت 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو ملی تھی، NFC ایوارڈ تھا، کیا یہ ڈائیورشن ہے بہت سے ایشوز کے لیے کہ ہم کوئی ایک نیا پنڈورا باکس کھولیں؟ اور ہم جو اس وقت ایک سی پیک کا تھا، میڈیا کے ذریعے ہمیں کہا گیا کہ یہ تو سنہری خواب ہمیں دکھائے گئے،
اور اس سی پیک نے بلوچستان میں سب سے زیادہ احساس محرومی میں سمجھتا ہوں پیدا کی. جو بجائے سی پیک کے بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہوتی وہ پنجاب میں ہوئی ہے. آپ کا میٹرو ہوا, آپ کے جتنے روڈ ہوئے ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں. چائنا میں ہم گئے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ سارے سی پیک کے پروجیکٹ تو پنجاب میں لگا دیے, جو بلوچستان ایک گیٹ وے تھا گوادر. تو کیا یہ جو آپ کا امیجن پاکستان ہے, کیا اس سے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ہمارے سینئرز نے بات کی, جب تک یہاں پر فیئر الیکشن نہیں ہوتے اور انٹرفیرنس انسٹیٹیوشنز کی نہیں ہوتی ہے. اب دیکھیں, اب ساری پولیٹیکل پارٹیز تابع ہو گئی ہیں اس ادارے کے کہ ہمیں تو الیکشن میں عوام کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے, ہم تو ان سے ڈائریکٹ ڈیل کر لیں گے اور ہم الیکشن جیت جائیں گے. چاہے آپ نے جو لوکل ڈیولیوشن پاور کی بات کی ہے, کیا وہ منصفانہ ہوں گے اس ملک میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ڈیبیٹ ہے, اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے اور اس ساری چیزوں پہ میرے خیال میں کنسیڈر کرنا چاہیے. شکریہ. یہ سب میرا خیال ہے, آپ ذرا سم اپ کر دیں. شکریہ جج صاحب اور میاں صاحب, ہم آپ کو سندھ آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ایک نظریہ لے کر آئے ہیں اور سندھ نظریوں کی جنم بھومی ہے. یہ ملک بنگال نے اور سندھ نے بنایا تھا. بدقسمتی سے بنگال ہم برقرار نہ رہ سکے, ناانصافیاں کر کر کے ہم نے ان کو اپنے سے الگ کر لیا. لیکن آج سندھ کو بھی سمندر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ہر سندھی ڈاکو ہے, ہر اردو بولنے والا ایم کیو ایم کا ہے. تو اس طرح کی ماحول میں آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور صوبوں کی بات کر رہے ہیں, انتظامی یونٹس کی. میں تھوڑی سی آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. 36 سال سے میں جرنلزم میں ہوں. ڈیرہ غازی خان, بھاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن پاکستان کی 80% کپاس دیتے ہیں. یہ تینوں ڈویژن 70% گندم دیتے ہیں, 60% گوشت دیتے ہیں, 60% دودھ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو ایسے اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ جو مصدقہ ہیں, لیکن وہ اپنے حق سے محروم ہیں. میں ایک صحرا کا بندہ ہوں, چولستان کا. میں نے وہاں گولڈ میڈل حاصل کیے, لیکن پنجاب نے مجھے جونیئر کلرک کی نہیں دی. سندھ نے مجھے گلے لگایا اور میں نے یہاں کامیاب صحافت کی اور اللہ نے جو دینا تھا عزت شہرت دی. دولت کے پیچھے میں کبھی نہیں پڑا. سرکار, اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے. ڈیرہ غازی خان, ملتان, بھاولپور کے لوگ اب وہ جنوبی پنجاب سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. گو کہ ہمارے شہروں کو اقلیت میں بدل دیا گیا ہے. رحیم یار خان, لیاقت پور, بھاولپور, یہاں لوگ آ کے بسائے گئے ہیں اور ہمیں شہروں میں دھکیل کر ہمارے کاروبار پہ, ہماری زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں. یہ میں بڑی تلخ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ہوتی ہے تلخ بات اس لیے کہ جب اپنی جنم بھومی میں, اپنے گھر میں آپ اتنی زیادہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی جونیئر کلرک کی حاصل نہ کر سکیں تو پھر تلخ ہو جاتے ہیں. باقی ہم یہ جو آپ نے اچھی بحث چھیڑی ہے, لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اپنی اسٹڈی شامل کروں گا کہ ہم تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ملک نہ تو ہمارے لیے بنا تھا اور نہ ہم نے بنایا تھا. تو جن کے لیے بنا تھا اور وہی چلا رہے ہیں اور ہیں. ہاں بالکل, تھینک یو ویری مچ سر. نہیں,
قورمہ ہمارے لیے بنا ہے, ہم نے بنایا نہیں ہے. ملک ہمارے لیے نہیں بنا, قورمہ ہم نے بنایا. بہت شکریہ جی. آئی ریئلی اپریشیٹ جو آپ کے خیالات ہیں, جذبات ہیں. بٹ جذبات زیادہ ہیں. میں نے جو بات شروع کی تھی آپ سے اور جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, میں تو جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ بات اکیڈیمیا میں چلی, اور یہ کہنا کہ اکیڈیمیا کو کوئی حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا, یا مجھے کوئی حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا. حق تو ہر کسی کو ہر بات کرنے کا ہے, اور آپ کو اس سے زیادہ حق اس سے اختلاف کرنے کا ہے, اور اسی جذبے کو لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اسٹوڈنٹس یونین کی آپ نے بات کی, مجھے لگا یہ سب کچھ میں نے خرابی کی ہے جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں, اور بڑے غصے سے آپ نے باتیں کی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ میں قصور یہ سارے کر کے آیا ہوں. میں پتہ نہیں آپ میں سے کوئی جیل گیا تھا یا نہیں گیا تھا. جب اسٹوڈنٹس یونین بین ہوئی تھی تو میں جیل گیا تھا. میں اسٹوڈنٹس یونین میں رہا ہوں, اور جب توڑی تھی تو میں جیل بھی اس کے لیے گیا تھا. مجھے پتہ ہے اس کی حالت کیا تھی. لاہور میں جب اسٹوڈنٹس یونین تھی, کسی کالج کے سامنے سے ویگن نہیں گزر سکتی تھی جب تک بھتہ نہیں دیتی تھی. جو بڑے بڑے بدماش لاہور شہر میں پیدا ہوئے وہ اسٹوڈنٹس یونین میں پیدا ہوئے, اور وہ بھتے ہی کھاتے تھے. میں ابھی بحث لمبی ہو جائے گی, کیا فائدہ ہوگا. وہ بہت پہلے پیدا ہوئے. جو آخری اسٹوڈنٹس یونین تھی, میں پارٹ تھا جی اس کا, میں سیکرٹری تھا اپنے کالج اسٹوڈنٹس یونین کا. میں نے زیادہ قریب سے وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. کراچی میں نہیں دیکھا, لاہور میں دیکھا ہوا ہے. میں بدقسمتی سے نہیں لیتا رہا, میں نہیں لے سکا, میرا اس کے بغیر گزارا ہو گیا. تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے, سب نے دیکھا. آپ نے ایک چیز سے تو آپ نے اگری کیا نا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اس ملک میں, جو ہم ڈیزرو کرتے تھے وہ ہمیں نہیں مل سکا اس ملک میں. یہ تو آپ سب نے اگری کیا نا. ہم کہیں دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہا کے لے آئے ابھی تک, یہ ہم سب نے اگری کیا. اب اس کا حل آپ کے خیال میں کچھ اور ہے, میرے خیال میں کچھ اور ہو سکتا ہے. ہم اس میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ہم کسی حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں, اور وہ ڈیبیٹ کے بعد ہی حل نکلتے ہیں. میں آپ کی ساری باتوں کو اگر ریجیکٹ کر کے یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. میں کچھ سیکھ کے ہی نہیں جاؤں گا آپ سے. ہماری ایک کنٹینیوس ایک کام ہم کر رہے ہیں اکیڈیمیا میں, یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. 3 دسمبر کو ہماری ریکٹرز کانفرنس ہے اسلام آباد میں, جس میں پورے پاکستان کے یونیورسٹیز کے ریکٹرز آئیں گے. یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں وہ ساری ہم نے ریکارڈ کی ہیں. ہم اس سب کے منٹس بنائیں گے. آپ سب کے جو جذبات ہیں, خیالات ہیں, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہم پھر آپ کے سامنے لے کے کبھی آئیں گے, یا ہم رپورٹ بنائیں گے, یا ہم اچھا ایک تو میں ڈسٹریکٹ ابھی ہونا نہیں چاہتا, میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو بعد میں, ٹھیک ہے. ابھی تک وسط اللہ خان صاحب نے فرمایا جو سرکاری اور پرائیویٹ اور جو اسکولوں کی بات, ابھی تک 6.5% بچے ہیں جی جو پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. تو اکثریت بیچاری جا رہی ہے پبلک اسکولز میں, لیکن وہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا, پڑھائی نہیں ہو رہی. اور آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکولز کی ایک پالیسی ہے کہ آپ ایڈمیشن ریفیوز نہیں کر سکتے. کسی اسکول میں اگر بچہ چلا جائے تو آپ اس کو ایڈمیشن ریفیوز نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک کلاس میں 100 بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کسی اسکول میں 150 بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے. آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ پڑھائی ہو سکتی ہے؟ اور اسکول بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ کیا ہے کہ ایک ایم پی اے کہتا ہے کہ جی میرے حلقے میں یہاں پہ اسکول بن جائے. ایک CNW ڈپارٹمنٹ ہے, وہ جا کے وہاں پہ اسکول بنا دیتا ہے. بننے کے بعد وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں جی یہ اسکول بن گیا, آپ ٹیک اوور کر لیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہ بجٹ ہے, نہ ہمارے پاس ٹیچر ہے, نہ ہمارے پاس کچھ ہے, ہم تو اس کو ٹیک اوور ہی نہیں کر سکتے. سینکڑوں اسکول آپ کے اس طرح کے ہیں جو بند پڑے ہیں بننے کے بعد, جس میں ڈیرے بن گئے, جس میں کچھ ہو گیا, لیکن طریقہ ہی غلط استعمال کیا گیا. ہم جو بات آپ کے سامنے لے کے آئے, میں نے بڑا کچھ لکھا اس میں آپ کی باتوں کو, لیکن ایک ایک کا میں جواب دینا شروع کروں گا تو بات شاید بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میں مختصر ہی آپ سے بات جو کرنا چاہتا ہوں,
جب دنیا تو اس پہ کام کر ہی رہی ہے نا, ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں جو اپنے ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں, یا ایڈمنسٹریشن کے ہم تو کوئی ماہر لوگ نہیں ہیں. دنیا میں بہت زیادہ اس پہ ریسرچ ہو گئی ہے, دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز نے اس پہ کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جو ڈیپریویشن کی آپ کی ایک فیلنگ آتی ہے وہ آپ کے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی وجہ سے آتی ہے. اب آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کچھ کہہ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کراچی کچھ اور کہہ رہا ہے, حیدرآباد کچھ اور کہہ رہا ہے, شکارپور کو کچھ اور شکایت ہے, اور شاید سکھر کو کچھ اور شکایت ہوگی. تو یہ کون سی اس میں گستاخی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو چھوٹا کر کے دیکھیں, وہ آپ کے زیادہ قریب ہوگا, آپ کا لیڈر پرفارم نہیں کر سکے گا, آپ کے پاس چانس ہوگا آپ اس کو چینج کر سکیں گے. آج ہمارے پاس مڈل کلاس سے لیڈرشپ نہیں آ رہی, نہیں بن پا رہی. اس لیے نہیں بن پا رہی کہ ہمارے پاس, میں نے پہلے جیسے عرض کیا, انیبلنگ انوائرمنٹ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. آپ کبھی پڑھیں اس کے اوپر جو دنیا نے ریسرچ کر کے دے دی ہے. میرے سامنے بہت کچھ کھل گیا. میں نے ابھی یہ چیٹ جی پی ٹی کھولا تھا آپ کی باتیں سن کے ایک سوال کے اوپر, تو اس نے مجھے اتنی لمبی ریسرچ اور ریفرنس دے دیے کہ میں پڑھنا شروع کروں گا تو شام ہو جائے گی. لیکن یہ مینجمنٹ کے اصول ہیں دنیا کے اندر کہ آپ ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں چیزوں کو. لوکل گورنمنٹ بہت زبردست حال ہے. اب میں لوکل گورنمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اپنا پولیٹیکل کریئر کاؤنسلر سے شروع کیا تھا. میں 2 دفعہ کاؤنسلر رہا ہوں لاہور میں, میں 2 دفعہ لاہور کا ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں. مجھے پتہ ہے لوکل گورنمنٹ کس طرح چلتی ہے. اور میں نے یہاں پہ وہ باتوں میں تانے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے بھیجا ہے, میں کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں. میں نے پہلی کتاب لکھی تھی یہ نئے صوبوں کے اوپر 2008 میں, جب لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کر دیا گیا تھا. اور ہم تو بات کرتے ہیں کہ 2008 تک وہ چلا تھا, وہ 2008 تک نہیں چلا تھا. ایکچولی جب پہلا الیکشن ہوا تھا, پولیٹیکل گورنمنٹ آ گئی تھی, تو سب سے پہلے سارے صوبوں کی پولیٹیکل گورنمنٹس نے سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں امینڈمنٹس کی تھی. اور پنجاب کے اندر 99 امینڈمنٹس ہوئی تھی, اور ناظم کو بالکل فارغ کر کے ایک طرف بٹھا دیا تھا. تو کتنا چلا تھا وہ سسٹم؟ 1.5 سے 2 سال تک چلا تھا, 8 سال نہیں چلا تھا. اور ہم نے کبھی چلنے نہیں دیا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو. آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ کبھی چلنے نہیں دے گی اس کو. 80 سال نہیں چلنے دیا, یہ 180 سال بھی نہیں چلنے دیں گے. اس کا حل آپ کے پاس یہی نکلتا ہے کہ آپ صوبے بنائیں اپنے مطابق, اپنے کلچر کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق. آج تک ہم آگے نہیں بڑھے, ہمارے بچے بھی آگے نہیں بڑھیں گے. آپ اس پہ, آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں بچوں میں جاتا ہوں, اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں, وہ اور طرح کی بات ہوتی ہے. آپ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں, آپ میرے سے زیادہ میڈیا کو اور نیوز کو سمجھتے ہیں. کبھی دیکھیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن میں فائدہ ہوتا ہے کہ سینٹرلائزیشن میں فائدہ ہوتا ہے. دنیا کی کون سی تھیوری میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو کہے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑیا بنا دو تو بہت فائدہ ہوتا ہے. انڈیا, ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ جمہوریت ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہماری جمہوریت خراب ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, میں کسی کو برا نہیں کہتا ہوں. آپ نے کہا ججز کو میں کیوں نہیں کہتا, آپ ان کو ورکنگ انوائرمنٹ تو دیں, اس کے بعد کوئی کام نہ کرے تو اس کو گولی مار دیں. لیکن ورکنگ انوائرمنٹ ہی آپ نہیں دے رہے. جس کے سامنے 3000 پینڈنگ کیس پڑے ہیں, آپ مجھے کر کے دکھا دیں, کوئی کر کے دکھا دیں. میں چیلنج کرتا ہوں, آپ دنیا کا کوئی بہت بڑا جج لائن نہیں کر سکے گا. آپ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, میں کہتا ہوں وہ بھی ایک طرح سے بیچارے کیا ہیں, مظلوم ہیں. وہ بھی ایک طرح سے وہ اکیلے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, پوری پاور کو کیپچر کر کے اکیلے ہی مر جاتے ہیں, اور ان کے پیچھے آپ لوگ نکلتے بھی نہیں ہیں. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, کتنا اس ملک نے ان کا سوگ منا لیا. نواز شریف کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ نکال دیا. اتنے ووٹ کبھی ہسٹری میں کسی کو نہیں پڑے, جیسے بھی پڑے تھے چاروں صوبوں میں کبھی ایک پارٹی کی گورنمنٹ نہیں بنی, اس کی بنی, اس کو نکال دیا. کتنے لوگ اس کے پیچھے نکلے تھے. عمران خان کہتے ہیں سب سے زیادہ پاپولر ہے. اگر 1 لاکھ بندہ سپریم کورٹ کے باہر چلا جائے گا, آپ کے خیال میں اس کو فیصلہ نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں چلے جاتے؟
کیونکہ ہماری لیڈرشپ سب سے بڑی اگر تنہائی کا شکار ہے تو وہ آپ کی مین لیڈرشپ ہے, مین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کیونکہ اس کے نیچے پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. وہ جس طرح سے بنتے ہیں, جن راستوں سے بنتے ہیں, ویسے ہی چلے جاتے ہیں. کوئی ان کے پیچھے نہیں جاتا, کوئی ان کے پیچھے نہیں نکلتا. جذباتی باتیں ہم کمرے میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بڑھا دیں گے, اگر آپ کے پاس 33 چیف منسٹر ہوں گے, کسی کے 33 بیٹے نہیں ہیں, کسی کے 33 بھائی نہیں ہیں, یہ آپ لوگوں میں لیڈرشپ آئے گی, مڈل کلاس کے اندر آئے گی, آنی پڑے گی. اسی طرح ہوا ہے دنیا میں. بھارت کی نہیں میں مثال دینا چاہتا, مجھے سب سے برا لگتا ہے جب میں ان کی مثال دیتا ہوں, لیکن ایک چائے بیچنے والا اسی لیے بن جاتا ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ نہرو فیملی نے تو ہندوستان بنایا تھا, وہ تو بہت بڑی فیملی تھی. آپ کو میرے سے زیادہ پڑا ہے, رول گئی ہے ساری فیملی, اور کانگریس کو رول دیا انہوں نے, کیونکہ نئی لیڈرشپ نکل کے آ گئی ہے. تو ہم کیوں ڈیزرو نہیں کرتے ہیں یہاں پہ نئی لیڈرشپ کو؟ اور اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے, اور ہمارے بچوں نے, ہم بھی پرویلیج لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب پرویلیج لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 44% آپ کے بچے ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا, جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. 44% ہے, آدھے بچے ہیں آپ کے. 2.5 کروڑ بچہ جو آپ کا اسکول نہیں جا رہا, اس میں 31% سندھ کے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ. آپ نے تو پڑھ لیا, پھر بھی آپ کہیں پہ چلے, پنجاب نے قبول نہیں کیا, سندھ نے کر لیا. جو نہیں پڑھ رہے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ ان امپلائیبل ہوں گے. آج سے 15 سال کے بعد آپ کے پاس اتنی بڑی ان امپلائیبل یوتھ ہوگی کہ جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی. شاید آج ہمارے پاس موقع ہے, کل نہیں ہوگا, 10 سال کے بعد بالکل نہیں ہوگا. اور ہمارے بچے جو اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ترقی نہیں کر سکیں گے, جن کے پاؤں میں یہ 44% سٹنٹنگ گروتھ کے بچے, 2.5 لاکھ بچے جن میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے, وہ اسکول نہیں جا رہے. اور یہ تو 6.5% ہیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں. یہ منورٹی کیا کر لے گی؟ یہ بھی نہیں آگے بڑھ سکے گی, کیونکہ اتنی بڑی بڑی زنجیریں آپ ان کے پاؤں میں ڈال دیں گے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے, سندھی بھی مرے گا, پنجابی بھی مرے گا, بلوچ اور پٹھان بھی مرے گا, اگر ہم ان جھگڑوں سے نہیں نکلیں گے. اور بلیو می کہ بلوچستان میں بہت زیادہ غربت ہے. آپ نے بالکل گنا دیا سر, بلوچستان کی آبادی 1.5 کروڑ ہے, وہاں بہت غربت ہے. آپ یقین کریں پنجاب میں اس سے 2 گنا لوگ غریب ہیں. اگر 47% آپ کے بلو پاورٹی رہ رہے ہیں سر, تو آپ 13 کروڑ کا 47% نکال دیں. ان کی زندگی کہاں سے سکون میں ہے؟ سندھ کا غریب کون سے سکون میں ہے؟ تو یہ ہر جگہ پہ ہے. کیوں ہے یہ؟ آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں. مجھے یہ ڈیٹا, یہ چیزیں آپ کے سامنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 گھنٹے میں ابھی یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھا کے آیا ہوں. آپ کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں. خدا کے لیے کریں اور اپنی آنکھوں سے یہ عصبیت اتار دیں. کوئی بھی لیڈر اس وقت آپ کو عصبیت کی تعلیم دیتا ہے جب وہ فیل ہو جاتا ہے ٹو ڈیلیور. اگر وہ آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی نہیں آپ کو کہتا کہ پنجابی کی پگ کو داغ لگ گیا ہے, نہ وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ مر جائے گا, نہ وہ یہ کہتا ہے کہ پختونخوا کی بےزتی ہوگی. کبھی نہیں کہتا جب وہ ڈیلیور کر لیتا ہے. جب وہ فیل ہو جاتا ہے ڈیلیور کرنے میں تو آپ کی عصبیت پہ ووٹ لیتا ہے, وہ آپ کے جذبات کو ابھار کے آپ سے ووٹ لیتا ہے. اس کام سے آپ نکل آئیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. اس سے نکلیں, ان عصبیتوں سے نکلیں, کچھ تو حل تلاش کریں. ہو سکتا ہے میرا حل بالکل غلط ہو, میں آپ سے آج کچھ نئی بات سیکھ کے چلا جاؤں, ہو سکتا ہے یہ. لیکن یہ نہ کہیں کہ پورے پاکستان کے اکیڈیمیا کے لوگ بیٹھ گئے ہیں, یونیورسٹیز کے ہیڈ بیٹھ گئے, ان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ بات کرنا سیاستدان کا. کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یو کے میں آپ 100 لوگ اگر ایک پیٹیشن کو سائن کر دیں, وہ لازماً پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جی وسط خان صاحب, 5 کروڑ کی ان کی آبادی ہے, 100 بندہ سائن کر کے بھیج دے, پارلیمنٹ کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے.
ہماری بات کیوں ڈسکس نہیں ہو سکتی؟ ہم کیوں اپنا اوپینین فارم نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں ان عصبیتوں سے باہر نہیں نکل سکتے؟ میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں. میرا خیال ہے کھانا کھاتے ہیں آپ, روٹی کھا کے کوشچن کر رہے ہیں. بھوکے ٹیٹے چاہیے کچھ ہو سکتا سی. شکریہ.